السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ و تبصرہ۔ تذکرہ و تبصرہ میں آج کچھ اہم موضوعات ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوعات کی طرف آؤں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمیشہ کی طرح جناب مہتاب عزیز بھائی، خالد محمود عباسی صاحب۔ مہتاب عزیز کی بھائی کی سیٹ چینج ہو گئی ہے ادھر سے، ہم دونوں آپ کو خوش چلیں جی۔ ویسے تو مطلب کابان بھائی کی وجہ سے بہت آگے تھے تجزیہ نگار، اور مہتاب بھائی نے آپ کا کام آپ سے زیادہ خوبی سے کیا، وہ زبردست۔ میں ابھی آپ نے غرضی کی نا تو لوگوں نے کہہ دینا کہ فاروق کو نکالی۔ میری خواہش یہ ہے کہ وہ مستقل پینل بنے، لیکن چلے ہم تو صرف یہ ہے کہ اپنی کنٹریبیوشن ایڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم پاکستان میں ابھی جو سیاسی کافی دوبارہ ایکٹیویزم خاص طور پہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے جو ایک ہائبرڈ رجیم ہے، اور ہائبرڈ رجیم کے اندر فوائد اور نقصانات، اور پھر اس میں پولیٹیکل جماعتوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کیوں ہمارا جو سیاسی ادارے وہ مستحکم نہیں ہو پا رہے، اور پارلیمنٹ اپنی وقت جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہے، اور پارلیمانی سیاست جو ہے وہ اب ایسے لگتا ہے غیر متعلق سی ہو رہی ہے۔ پھر انڈیا کے حوالے سے جو اس میں کشیدگی ہے اس پہ ہم اگلے حصے میں گفتگو کریں گے، اور ایک اہم موضوع جو پچھلے پروگرام میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو سوڈان کے اندر کشیدگی ہے اس میں بہت زیادہ بہت انسانی جانیں جو ہیں اس میں ہلاک ہوئیں، اس میں ضائع ہوئیں، اور لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ جو ویژولز آ رہے ہیں اور ہم جو اس میں خبریں ہیں وہ بہت ایک انسانی بہت بڑا المیہ ہے جہاں جنم ہو رہا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور آخر میں جو نیو یارک کے اندر الیکشن ممدانی کی جیت، اس کے ڈائنامکس اور اس کے جو ایک طرز سیاست ہے اس پہ بڑی ایک ڈیبیٹ چلی ہے کہ نیو یارک جیسے ایک بڑے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر ایک ایسے بندے کا جو مین سٹریم کا بندہ نہیں تھا، یا اس جو پولیٹیکل پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں تھا، تو اس کی جیت اور اس کے محرکات وہ کیا ہیں، تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو میرے خیال سے سٹارٹ کرتے ہیں، میں مہتاب بھائی سے ہی شروع کرتا ہوں۔ مہتاب بھائی، 27ویں آئینی ترمیم، وہ کہتا ہے نا ترمیم پہ ترمیم، ترمیم پہ ترمیم، ترمیموں کی ضرورت، اور اب ایسا لگتا ہے کہ دلچسپی عوام کی بھی، اور جو چیزیں ہیں جس طرز پہ وہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ چیزیں غیر متعلق ہوگی، اور پارلیمانی ایک سیاست تھی جس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی انوالومنٹ اور اس کی ایک بڑا اس میں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سسٹم ہے، بس سسٹم آٹو پہ لگ گیا ہے اور آٹو پہ چلی جا رہا ہے، اور اس میں بس سیاسی جماعتیں بھی ایک ہیں، ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، بس انہوں نے وہ چیزیں رول ادا کرنا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے ایک جمہوریت کے اندر۔ وجوہات اور اس تناظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق بھائی، جو صورتحال ہے نا 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے، تو پہلے تو تھوڑا سا ترمیم کو دیکھ لیں گے۔ مطلب کچھ چیزیں جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے تو خیر ہوا میں تھی باتیں، لیکن اب کچھ مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے ایک، تو اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے اب تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے بھی ایک پیرل سسٹم ایوالو ہو رہا ہے وہاں پہ، تو ظاہر ہے اس کی جب مزید جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی ڈیٹیلز، تو تب پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اسے مینیج کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہرحال مختلف ہونے جا رہا ہے۔ جو پاکستان کا روایتی جو آئینی ڈھانچہ تھا اس سے ایک مختلف چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ فوج کے اندر اب جو چیف آف جوائنٹ ڈیفنس اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ تھا اس کو ختم کر کے ایک نیا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عہدہ جو ہے اس کے انڈر آرمی بھی ہوگی، ایئر فورس بھی ہوگی اور نیوی بھی ہوگی، اور تینوں جو ہے نا وہ اس عہدے کے ماتحت ہوں گی، اور وہ عہدہ جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف ہی کے پاس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، جو آئینی ترمیم میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مختلف چیز ہے، چونکہ یہ پاکستان کی تینوں فورسز الگ الگ ہوتی تھی، اب چوتھی ایک راکٹ فورس بھی بنائی گئی ہے، وہ اس کو بھی اس کے اندر حصہ دیا گیا ہے، تو بیسیکلی 4 فورسز کے اوپر ایک عہدہ بنایا گیا ہے جو آرمی چیف ہی ہوگا، تو یہ ایک ذرا مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے نا وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا یا مارشل آف ایئر فورس یا مارشل آف نیول فلیٹ جو ہے اس کے جو عہدے ہیں اس کو ایک آئینی کردار دیا گیا ہے، آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس کو تا حیات رکھ دیا گیا ہے۔
یعنی کہ کچھ ستم ظریفوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ان کی برطرفی یا ان کی خاتمے کا اختیار صرف ملک الموت کے پاس ہوگا، باقی پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو یہ بھی آئین میں ایک بہت نئی چیز ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسا ایک رائے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو تاحیات ہے، جی جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عہدے کے اوپر تاحیات برقرار رہیں گے. متصور ہوگا گویا تاحیات ان سروس ہیں، لیکن جب وہ مدت پوری ہوگی نا اس عہدے کی 5 سال یا جو بھی 3 سال ہے، تو وہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے، اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ آ جائے گا. ایک پرسپشن یہ ہے. نہیں خالد صاحب، جو مسودہ میری نظر سے گزرا ہے، پتہ نہیں کہ وہ کتنا حقیقی ہے. آخر میں کیا ہوگا، غیر ہے اینڈ پہ یہاں پہ چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے آفیشلی پیرزادہ اس کی کیا تشریح کیا کریں گے. لیکن جو مسودہ لکھا ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ تاحیات یونیفارم میں رہیں گے. یونیفارم میں رہیں گے، تو وہ ظاہر ہے یونیفارم میں رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ریٹائر نہیں ہوں گے. مطلب ایک تشریح وہ بھی ہے، لیکن ایک یہ بھی مطلب اس کے اوپر ہے. تو یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں مختلف ہونے جا رہی ہیں. جو ہمارا روایتی آئینی ڈھانچہ تھا یہ اس سے ذرا مختلف چیزیں ہیں. لیکن اس میں جو سب سے میرے خیال میں سگنیفیکنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کسی پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں نہیں ہو رہی. آپ نے کہا آٹومیشن پہ لگی ہوئی ہے، نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے ساری چیزیں. اور جو کنٹریبیوشن ہونا چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ کنٹریبیوشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر بحث کرتی، پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوتی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کنسنسس بنتا. چلیں کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے، کچھ حمایت کرتے، 2/3 اکثریت سے ایک بن جاتی، تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا. لیکن یہاں پارلیمنٹ میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. مسودہ بھی چھپایا گیا ابھی آ کے ریلیز ہوا، حالانکہ یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ گراؤنڈ لیول سے اوپر آتا ہے پولیٹیکل پارٹیز. جی جی بالکل، کمیٹیز کے پاس جاتا ہے. اس کے اوپر اس قسم کی آئینی ترمیم کے اوپر یہ سالوں سال کی بحث کے بعد ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بیک ڈور پہ ہوا ہے. کچھ لور کچھ دو ہوا ہوگا، اس کی خبریں آ رہی ہیں. اب کس حد تک ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جناب تمام آئینی عہدوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ان کو تو بعد میں بھی ان سے کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا گیم تھی کہ گورنرز بھی اب ہو گئے، وزیر اعظم بھی ہو گیا، وزیر اعلیٰ بھی ہو گیا، تو انہوں نے کر لیا. ANP بھی اس میں شامل ہو گئی. اچھا یہ چیز ہم نے ماضی میں بھی دیکھی تھی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی تب کیا ہوا تھا. PTI نے بھی یہی کیا، نون لیگ نے بھی یہی کیا، پیپلز پارٹی نے یہی کیا، ANP نے یہی کیا، اور حتیٰ کہ دیگر جو جماعتیں ہیں. اور میں اس سے بھی پیچھے اگر چلے جائیں آپ تو 2002 میں پرویز مشرف صاحب کا جو LFO تھا، اس وقت MMA تھی، MMA نے بھی یہی کیا تھا. تو یہ پورے کانٹیسٹ میں اگر آپ دیکھیں اسے تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے پاکستان میں جو زوال ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کا ہے. یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انریلیونٹ ہو گئی ہیں. یہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ترمیم کیا ہو رہی ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے کہ آج ایک ترمیم ہو سکتی ہے تو کل وہ واپس بھی ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ واپس کیسے ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو طاقتور ہوگا وہ اپنی مرضی سے. اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے وہ کلپ دیکھا ہے کہ جس کے اندر وہ بڑی سریلی آواز میں گا رہے تھے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. ہاں وہ جب گورنر راج لگا تھا پیپلز پارٹی، جب گورنر راج لگا تھا، جب وہ ہو رہی تھی تو ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. اچھا اب یہ سیزنل ہو گیا نا. ابھی میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، اب یہی کلپ جو ہے اس کے اوپر AI کا دور ہے تو بڑے اچھے انہوں نے ویژولز لگا کے خان صاحب کے اور اس طریقے سے. اب وہی حبیب جالب جو ہے اس کی میں وہ خان صاحب کی روح آ گئی. پہلے وہ شہباز شریف کے دور میں چلتا تھا، وہ اب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہ ساری سیاست کرتے تھے. اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ جاتا ہے. تو خالد صاحب اسٹیبلشمنٹ جو ایک رول آف لا جسے کہتے ہیں، عوامی حکمرانی، جب ہم جسے کہتے ہیں عوامی حکمرانی کا جو ایک پورا آپ ہی ہمیں وہ ایک پورا سینس بتاتے ہوتے ہیں، اور ایک اس کی جمہوریت کی روح کیا ہے، عوام کی مرضی ہو، گراس روٹ لیول سے ایک اوپر تک کیسے وہ ایک پروسیس جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے. لیکن اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ سسٹم تو فیل ہو رہا ہے. یہ جو جمہوریت ہے وہ بات تو وہی ہے، وہ ایک دفعہ آپ نے اصل میں بات دیکھیں، دو تین چیزیں مطلب کانسیپٹ کلیئر کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے روح کی بات کی وہ تو وہی ہے جو ہم بتاتے ہیں اور جب سکھاتے ہیں، وہ جو بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی وہی روح ہے. اسلام کی بھی روح ہے. ساری کتابی باتیں ہیں. نہ وہ جمہوریت نہ وہ اسلام. اقتدار کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے اندر وہ ورتھ پروو کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کو اس روح کو اپلائی کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ کی وہ ورتھ نہیں ہے تو روح بس روح کو جسم چاہیے نا اظہار کے لیے، ٹھیک ہے، روح بس روح ہی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی روح ہے، یہ اسلام کی روح ہے. اس وقت آپ یعنی جو پاور کوریڈورز کے اندر پاور چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح نہیں چاہیے ہوتی، پاور چاہیے ہوتی ہے. اب یہ آپ کی وہ ہوتی ہے ول کہ جس سے آپ وہ پاور لے کے تو اب آپ نے اس اسپرٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو بس اسپرٹ کا ورد کر سکتے ہیں. پاور کدھر ہے؟ یعنی اقتدار کے لیے پاور چاہیے، طاقت چاہیے. وہ کدھر ہے آپ کے ملک میں؟ پولیٹیکل پارٹیز پاورفل ہیں؟ نہیں ہیں. ڈیموکریٹک ہیں؟ نہیں ہیں. اس لیے پاورفل نہیں ہے. یہ جو امرونہ روتے تھے یہ والی آپ کو مطلب اسپرٹ یاد رہ گئی ہے کہ بھئی اقتدار فیصلے یوں ہوتے ہیں. پارٹیاں کیسے بنتی ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیاں کیسے بنتی ہیں؟ وہ تو کسی کو یاد نہیں. خاندان کی بنیاد پہ ہے. تو یہاں اگر خاندان کی بنیاد پہ بنیں گے تو ایک طرف یہ خاندان ہے، یہ بھی خاندان ہے. کون سا؟ میاں صاحب خاندان، وہ بھٹو صاحب خاندان، ٹھیک ہے. اب یہ شوکت خانم خاندان، ٹھیک ہے. پھر مذہبی بھی وہ ولی خان خاندان، یہ خاندان ہے. ان کی پاور ہے، جتنی خاندان کی پاور ہوتی اتنی ہے. تو ایک جو ہے نا جی ایچ کے کا خاندان ہے، وہ کہتے ہیں ہماری بھی تو فیملی ہے، تو وہ خاندان ہے نا. تو اب پاور کس کے پاس زیادہ ہے؟ جس کے پاس زیادہ ہوگی اس کی مانی جائے گی. کہانی ختم کرو. ٹھیک ہے. اور آپ کو چاہیے پاور، تو آپ کی پاور خاندان میں نہیں ہے، عوام میں ہے. بناؤ عوامی پارٹی، وہ بناتے نہیں ہو، اپنے خاندانوں کی خاطر نہیں بناتے ہو. نواز شریف بھی نہیں بناتا، بھٹو بھی نہیں بناتے، کوئی اور بھی نہیں بناتا، کیونکہ وہ آپ نے وہ نارمز پیدا ہی نہیں کی. تو آپ کی جماعت کے اندر وہ طاقت کہاں سے آئے گی کہ آپ اس اتنے بڑے خاندان کے مقابلے میں کھڑے ہوں ڈیموکریٹک ویلیوز لے کے؟ لیکن یہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ میں وہ انہوں نے اچھا اب یہ اب اس روح کی کون قصوروار ہے وہ اس کو چھوڑیں. ابھی جو ہو رہا ہے میں اس کو پھر تو سارا پروگرام گیا نا ادھر ہی جائے. صحیح وہ پروگرام تو بڑھ گیا والی بات ہو جائے گی. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ گیون پوزیشن ہے، یعنی آپ یعنی طاقت کے مختلف منبع ہیں، ان میں جو طاقتور ہے اس کی مانی جائے گی. اب دوسری طرف منافقت ہے. آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاورفل کون ہے، ریئلٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فیصلہ تو ہونا ہے اس ریئلٹی کی بنیاد پر. عوام کو الو بنانا ہے جمہوریت کے نام پر، لیبل وہی چلے گا، لیبل وہ چلے گا. اس لیے یہ آپ کو ساری جو ہے نا تضادات نظر آ رہے ہیں کہ روح کدھر گئی ہے. تو روح ہے کہ ہی نہیں، روح مر گئی ہوئی ہے. ایک چیز یہ ہو گئی، اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی ہماری جمہوریت کی اوقات یہی ہے کہ یہ نام کے لیے استعمال ہوگی. اگلی بات آ جائیں. اس وقت جو حالات ہیں اندرونی یا بیرونی کو چھوڑو، چلیں بیرونی کو نارمل کر دیتے ہیں. اندرونی حالات ہیں جو خلفشار ہیں، اس خلفشار کو مجھے آپ یہ بتائیں سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومتیں کنٹرول کرنے کے قابل ہیں؟ ساری مل کے ہیں؟ نہیں ہیں. اب یہ وہ چیز تھی جسے میں کہتا طاقت چاہیے، تو جس کے پاس ہے وہ ہی کنٹرول کر سکتا ہے. تو اس کو کوئی آئینی وہ دو گے پوزیشن یا نہیں، اس کے بغیر کنٹرول کریں گے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری چیز کی طرف آؤں. تیسری طرف یہ ہے کہ اس ملک میں فوج نے اقتدار اپنا رکھا، 10 سال کے دور چلائے، 7 سیاستدان ہوتے تھے، اور ان دونوں کی جو کمی ہوتا تھا نا، نائی کی حیثیت جو ہوتی تھی وہ عدلیہ کی ہوتی تھی. وہ کبھی یوں کرا لو ترامیم تو کبھی یوں کرا لو ترامیم، وہ تشریعات. ٹھیک ہے، مارشل لا لگ گیا تو انہوں نے اس آئین کو ادھر موڑ دینا ہے، نظریہ ضرورت، تو یہ لگ گیا تو ادھر موڑ دینا ہے. ان کا یہ کام تھا. پھر افتخار چودھری صاحب اور تحریک چلی وہ کلا کی، اس کے بعد وہ اسٹیک ہولڈر ہو گئے، اور پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کا پھڈا پڑا، آخر میں ان کا اتحاد ہو گیا. ادھر آپ نے میثاق جمہوریت کیا تھا، وہ دونوں متحد، وہ اصل اسٹیبلشمنٹ تو وہ ہے نا نوکر پیشہ اسٹیبلشمنٹ، ان دونوں نے اپنا ایکا کر کے میثاق جمہوریت نشانے پہ آ گیا، سیاستدان نشانے پہ آ گئے. وہ اپنا ایک بلیو آئیڈ بوائے لے آئے، شو پیس کہیں، پوسٹر بوائے کہیں، جو بھی کہیں، جو کچھ بھی تھا وہ لے آئے، اور آپ کا میثاق جمہوریت کی ٹانگیں الٹی ہو گئیں. کیوں؟ آپ کے پاس سیاسی طاقت ہی نہیں تھی. وہی خاندانی طاقت تھی، وہ اتنی ہی تھی جتنی تھی. لہذا میثاق جمہوریت کو کہیں کر دیا کس نے؟ عدالتوں نے اور فوجیوں نے مل کے. صحیح. ٹھیک ہے.
اب جب سیاستدانوں کو اپنی صحیح اوقات معلوم ہو گئی تو انہوں نے کہا جی خدمت کا موقع دیں. انہوں نے کہا آؤ آپ خدمت آپ کریں خدمت. اور اس عرصے میں وہ جو تھے نا ان کے پر نکل آئے تھے عدلیہ کے. اب جو ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے اور آخر میں آ کے جو بندیال صاحب نے کیا, میری بلی مجھے کو میواؤں, یعنی وہ ادھر ہی انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی. تو اب یہ نئی پارٹنرشپ بنی تو اب بھگتے عدالت. یہ ہے جو آپ کی یہ سفر جو ہے نا زگ زیگ میں طے ہو رہے ہیں. عدالتوں کو آپ کھلا چھوڑیں تو وہ اپنے جامے سے باہر آ جاتی ہیں, سیاستدانوں کو کھلا چھوڑیں تو وہ جامے سے باہر آ جاتے ہیں. تو بہرحال جس کے پاس طاقت ہے وہ اگر جامے میں رہے جو اس کا جامہ ہے, جو ظاہر ہے ہمیں وہ جامہ تو پسند نہیں ہوگا, لیکن چلیں وہ اس نے جو بھی اپنا جامہ سلوا لیا ہے اس میں رہے, تو پھر اسی کو غنیمت سمجھنا پڑے گا. یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اب یہ ذرا پازیٹیو بات ہے, پوری دنیا کا نظام بدل رہا ہے. یہ جمہوریت پاکستانی سے نہیں رخصت ہو رہی, اور میں پچھلے 3-4 سال سے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات, اب تو اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے نا یہ جمہوریت کی بساط لپٹتی نظر آ رہی ہے. میں اور بنیاد پہ کہہ رہا تھا یہ ابھی, یعنی میں تو سمجھتا ہوں 9/11 سے یہ کام شروع ہو گیا تھا, جب آپ نے امریکہ میں اس طرح کے قدم اٹھائے نا, وہ جو حقوق پہ قدغنیں لگیں اور سیکورٹی کے سٹیپس اٹھائے گئے مختلف قسم کے 9/11 کے بعد, تو جمہوریت تو آہستہ آہستہ بساط لپٹنا شروع ہو گئی تھی. لیکن اس دور میں آ کے میں نے نئی بات کی ہے. وہ نئی بات یہ تھی کہ بھائی سرمایہ دار کو نفع چاہیے ہوتا ہے. جمہوریت بھی سرمایہ دار ہی لے کے آیا تھا کہ اسے سوٹ کرتی تھی. ایک پارٹیسپیٹو سٹائل میں لوگوں کو چلے آپ ون ون, آپ بھی کماؤ ہم بھی کمائیں, وہ صورتحال تھی. اب جو چائنا ماڈل آیا ہے وہ سرمایہ دار کے لیے زیادہ جو ہے نا پسندیدہ ہے. اس میں دینا کم پڑتا ہے اور ملتا زیادہ ہے, اسے زیادہ پسند ہے. اور آج انسان کو اب وہ جو پہلے ہوتا ہے نا پارٹیسپیٹو کیوں بناتے تھے, اس سے میکسیمم جو ہے نا لینے کے لیے, اب اس کی موٹیویشن رہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے کیمروں کی مدد سے, اے آئی کی مدد سے, دسیوں طریقوں سے آپ اسے اپنے اس میں رکھ سکتے ہو, کینڈے میں. اب اسے غلام رکھنا اور اس سے میکسیمم کھینچ کے نکالنا ممکن ہو گیا ہے جبر سے. تو اب سرمایہ دار, اصل حکمران, دنیا کا اصل حکمران جو سرمایہ دار ہے, اسے جمہوریت کا کھکھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ لپٹے گا. یہی چیز جڑی ہوئی ہے ادھر وہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے, وہ کہانی آخر میں جب آپ چھیڑیں گے میں آپ کو, ابھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ کانفلکٹ مغربی ممالک کے اندر بھی آ گیا ہے کہ بھئی لبرلزم ورسز, بلکہ لبرلزم نہیں کہنا چاہیے, ڈیموکریٹک جو ہے نا نارمز ورسز یہ انارکی, یا یہ ایک جبر یا فسطائیت کا نظام. کنٹرول ڈیموکریسی کوئی نہیں, بس کنٹرول, ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ, ٹھیک ہے. تو چائنا میں یہ ماڈل انتہائی کامیاب ثابت ہوا ہے. ہمارے اپنے کئی لوگ جو ہے نا ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے, اب وہ اسے اصل میں اسلامائز بھی کر رہے تھے نا, پریزیڈیم تو اصحاب علو عقد, تو وہ والا سارا, ٹھیک ہے, خلافت ماڈل. صرف چائنا میں تو نہیں ہے نا, مڈل ایسٹ وغیرہ میں بھی تو سارا وہی ایک نہیں, مڈل ایسٹ وغیرہ میں وہ تو خاندان کی پارٹیاں ہیں نا, یہ نظریات کی پارٹی ہے. پریزیڈیم جو بنتا ہے ایک نظریاتی پارٹی کا کی جو ہے نا تھنک ٹینک ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ گراس روٹ لیول سے ہی آتے ہیں, وہ پورے جمہوری پروسیس سے ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ لیکن پارٹی ایک ہوتی ہے, مقابلے میں دوسری کوئی پارٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ, کوئی اپوزیشن نہیں ہے. تو وہ پریزیڈیم بعد میں خود اگر اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بن جائیں تو وہ اس کو کون کنٹرول کرے گا, یہ مسئلہ ہے. اس میں پرابلم جو آتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کامیابی سے چلا لیا ہے, دنیا مانتی ہے کہ جی یہ کامیاب ہو گیا ہے. تو ابھی آپ کو یہ کوئی کمیونسٹ سوسائٹی نہیں رہی ہے چائنا, یہ ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے. اس نے اسٹرکچر کمیونزم والا لیا ہے, اس کے اندر روح جو ہے نا وہ کیپٹلزم کی ڈالی ہے. یہ اس اعتبار سے ہائبرڈ سسٹم ہے وہ. تو اب یہ جا رہا ہے پوری دنیا میں. یہ جو ٹرمپ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں نا, یہ اصل میں دنیا یہ طے کر چکی ہے, یعنی سرمایہ دار دنیا طے کر چکی ہے کہ یہی لے کے آنا ہے. تو پہلا اسٹرکچر گرانا ہے تو نیا آئے گا نا. تو ورلڈ آرڈر جو اب کہہ رہے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, سارے وہ تانے بانے ہل رہے ہیں, ہلائے جا رہے ہیں تو ہل رہے ہیں, خود نہیں ہل رہے ہیں. وہ اس کو اکھاڑیں گے تو نیا نصب کریں گے, اس کی طرف پیش قدمی ہے. تو اس میں پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے, راہداری پر واقع ہے. تو یہاں پہ بھی
بدلتے. اچھا ایک وہ 4 دن کی جنگ نے ہماری پوزیشن بہت نکھار دی ہے نا اس میں. تو اب یعنی ایک دنیا کو بھی بتا دیا تک بھی آپ کی وہ ہو گئی ہے, نفوذ ہو گیا ہے ادھر. اب اگر آپ افغانستان کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ادھر بھی آپ کا ذل کرنا ہے, ادھر بھی ذل کرنا ہے, ادھر بھی نہیں. وہ تو ایران نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے نا کہ پاکستان یہ آپ کی پوزیشن بدل گئی. تو آپ کو کوئی سسٹم بھی تو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا نا, اس کے مطابق ہو جو. تو اس کی پیش قدمی ہے جو شروع ہو گئی ہے. پاکستان ویسے بھی تجربہ کار رہا ہے ہمیشہ. میں نے آپ کو بتایا نا حالات کا جبر, ٹھیک ہے, وہ جو بھی اس وقت یہاں پہ فساد ہے اس کو کنٹرول کرنے کا, پھر یہ کہ جو نئے وہ بنے تھے ان کو اسام میں لانے کا ایک ایکشن کا ری ایکشن, وہ بھی اس سارے کے ساتھ ساتھ جب آپ ورلڈ لیول پہ جا کے دیکھیں تو اس کا بھی تقاضا ہے. پھر جب آپ یہ اکھاڑ بچھاڑ کرتے ہیں نا تو جو ایک پرسنل موٹیوز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر وہ بھی آ جاتے ہیں. میرا یہ گمان ہے یا تخیل ہے یا یعنی کیسے ہوگا, یعنی یہ آپ کا ایک سوچ بنی کہ بھائی پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے تو ہم اگر یہ اوور کم نہیں کریں گے تو کیسے یہ اسے گراسپ کر سکیں گے. تو سسٹم کے اندر اصلاح لانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے فوجی سوچے گا تو فوجی دماغ سے سوچے گا, تو اس نے تو سارا کچھ وہ جی ایچ کیو سینٹرک ہونا ہے نا, وہ اس نے تو ادھر گھنٹہ گھر بنانا ہے سارا. ادھر کون سا تھنک ٹینک ہے جو سوچے گا مجھے بتا. کوئی سیاسی جماعتوں کے اندر ہو, کوئی ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, بندے ہوں, کچھ نہیں ہے. وہ تو سارے انہوں نے چاپلوس رکھے ہوئے ہیں. لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ان کی, لڑائیوں کے علاوہ مطلب کیپیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آ گیا جی ان تھنک ٹینک بھی ان کے ہیں, یونیورسٹیوں بھی ان کی ہیں. حقیقی بات ہے کہ وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو لیکن ان کی سوچ کے اندر وہ حدود اور قیود تو ہوں گی نا جو ایک فوجی کی ہوتی ہے, تو وہ اس طرح سوچیں گے. اب انہوں نے فرض کریں یہ سوچا کہ بھئی اس ملک میں بڑا بعد میں انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہے, کنسسٹنسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پرسنالٹی کو قدم تو کھلے دل سے اٹھائے نا کہ کل مصیبت نہیں پڑ جائے گی گلے میں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ انہوں نے ان کو محفوظ کرنے کی سوچا ہوگا یہ جو ساری بات ہے. اب اسے منظور کس نے کرنا ہے؟ سسٹم کے تحت منظور کرنا ہے نا. مارشل لا کے تحت کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سسٹم کے تحت کرنا ہے, آئین کے تحت کرنا ہے, تو وہ تو پارلیمان اور صدر صاحب نے کرنا ہے. تو جب آپ لوگ سارا لے کے آئے ان کے پاس تو کہیں حضور میں بھی بوڑھا آدمی ہوں, آخری عمر میری بھی تو جیل میں نہیں ہونی چاہیے, میری بھی جیل میں نہیں ہونی چاہیے, تو کچھ عنایت کچھ رحم فرمائے میری ذات کے اوپر بھی. تو میں کہا اوکے گرانٹیڈ, ٹھیک ہے جی, تم بھی اپنا نام شامل کر لو. بیچ میں صدر مملکت کو بھی جو نا وہ تقدس حاصل ہو گیا. ویسے بھی مقدس ترمیم ہے نا, 27ویں ہے, تو مقدسات ابدیہ میں بھی اضافہ کر لیتے ہیں, ایک وہ دوسرے تم. اچھا اب اس کے بعد کابینہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھائی تیرے 2 بابے تو ہو گئے اوپر, ہمارا بابا کیوں تھلے, تو ایک وزیر اعظم صاحب کو بھی اس میں شامل کر لو. مجھے تو صاف صاف یوں لگتا ہے کہ یہ کہانی جو آگے چلی ہوگی نا, ٹھیک ہے ہمیں بھی قبول کرانی ہے تو کچھ ہمیں بھی دو. یہ آپ کے سیاستدانوں کی کل سوچ ہے, یہ ویژن ہے, بہت شارٹ ٹرم جو وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے. تو پھر ٹھیک ہے ان اگلوں نے حاصل کر لیا نا, توقع رکھو یہ مزید 28ویں بھی آ جائے گی, 29ویں بھی آ جائے گی. اگر 18ویں ریورس ہو سکتی ہے کسی ایک ترمیم سے, تو اس میں بھی صدر محترم یہ وہ کل غیر محترم بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ تو خیر تو وہی ہے. لیکن خالد صاحب میں لیکن مجھے ابھی یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے نا, جو اس کی وجہ پیدا ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. جی جی. اور جو یعنی جس طرح ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جو اوریجنل پہلا ڈرافٹ آیا ہوگا سجیشن کے طور پر اس میں صدر مملکت شامل ہوئے ہوں گے, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک بالکل, وہ تو خیر اسی طرح وہ لگتی ہے. لیکن میں خالد صاحب اس پہ ایک چیز آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں چائنا ماڈل جو ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کی کامیابی کی وجوہات میں, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ عوام کو بہت کچھ ملا ہے. مطلب چائنا اگر آپ 1980 کے ایک چین کا نارمل آدمی دیکھیں اور 2025 کا ایک نارمل آدمی دیکھیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ جو سائیکل پہ تھا وہ آج لگژری گاڑی پہ وہاں پہ موو کر رہا ہے. اس کے پاس بہت کچھ جو ہے نا اس کے ویجز بڑھ گئے, وہاں پہ سہولیات میں اثر آ گئی, اس وجہ سے لوگوں کو. اب پاکستان میں آپ نے جیسے وہ پورا سینیریو کھینچا, اور میں بالکل متفق ہوں آپ سے کہ وہ کبھی صفحے کے اوپر جو ہے نا ایک طرف فوج ہوتی ہے, ایک طرف جو ہے نا وہ سیاستدان ہوتے ہیں, کبھی فوج باہر نکل جاتی ہے, کبھی جو ہے نا سیاستدان عدلیہ کے ساتھ مل کے ایک گیم کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عوام جو ہے وہ حاشیے پہ رہتے ہیں. اب بھی تک جو صورتحال ہے
اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ پچھلے عرصے میں جو پیٹرول کی پرائسز تھی, وہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ تقریباً اس وقت جو کچھ مطلب میری جو بات ہوئی ہے جو انرجی کے ایکسپرٹ ہیں ان سے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج بڑے آرام سے جو ہے نا پیٹرول کی پرائس وہ 220 سے لے کے 200 کے درمیان کسی جگہ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے بغیر کسی نقصان کے, بغیر کسی اس کے, لیکن نہیں کی جا رہی. آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں جب پیٹرول کی بہت زیادہ پرائسز گر گئی تھی تب بھی کہا گیا کہ یہ بلوچستان کے لیے جو ہے نا ہم تو وہاں پہ رکھا گیا. اسی طرح ڈالر کی پرائس کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈالر جو ہے وہ مطلب 350 روپے پہ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی پرائس جو ہے اس کی 220 210 سے اوپر نہیں ہے. تو اس کو بھی مطلب اس طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ نچوڑنے والی جو ذہنیت ہے, اس کے ساتھ جو بھی سسٹم لایا جائے گا اس میں چاہے جتنی مرضی آئینی ترامیم کر لیں, کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بناتے ہیں وہ افسر ہوتے ہیں. اس ملک کی قسمت ہمیشہ افسر شاہی لکھتی ہے. ان کا ایک ذہن, ایک بچہ 18 سال کا 17 سال کا 18 سال کا وہ چلا گیا اکیڈمی میں, تو اگر فرض کریں اسی عمر کا ایک بچہ چلا گیا مسجد میں, تو آپ سب کہتے ہیں اس کی برین واشنگ ہوتی ہے. تو یہ جو اکیڈمی میں گیا اس کی برین واشنگ نہیں ہوتی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو برین واشنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف آپ ہر جگہ, یعنی ایک موٹی سی بات ہے, آپ تھوڑا 4 منٹ بیٹھ کے جو نا کسی بیوروکریسی وہ جو سول سروس والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو, فوجی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو, ایون ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو, ہر ایک کے اندر ایک بات بھر دی جاتی ہے, چوزن ون, تم جیسا کوئی نہیں نا, یہ ملک بس تمہاری وجہ سے چل رہا ہے. تو اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب تمہارے خادم ہونے چاہیے. آگے ڈویژن میں بھی جا کے مطلب ایک بیوروکریٹ ہے نا, اس کو بھی یہی پڑھا دیا. اب فرض کریں ان کے علیحدہ محکمے نا, یہ پولیس والا ہے, یہ وہ اس میں محکمہ مال میں ہے, یہ وہ ایڈمنسٹریشن میں, ان میں سے بھی ہر ایک کو یہی پڑھا دیا جاتا ہے تمہاری وجہ سے یہ باقی سارا بھی چل رہا ہے. یہ برین واشنگ ہوتی ہے. تو اب جو چوزن ون ہوتا ہے نا, تو اس کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ میرے لیے قانون وکھرا ہوگا, میرے لیے ضابطے مختلف ہوں گے, میرے لیے باٹ اور ہوں گے, اس کے لیے باٹ اور ہوں گے. میں عوام نہیں ہوں. ہاں, میں عوام نہیں ہوں, میں خاص ہوں. اور مطلب کہا نہیں جاتا, اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں ایسا, لیکن بیہیویئر وہی ہوتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی یہ اوقات کہ یہ ہمارے اوپر سوال اٹھائیں, یہ گوارا نہیں ہوتا. وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھائی ان کو جیسے گائے کو قابو کرنے کی ایک ٹریننگ گوالا دیتا ہے, جو بھینس کو قابو کرنے کی ایک ٹریننگ جو ہوتی ہے تب آپ اسے لے کے چل سکتے ہیں. ایسے ایک ٹریننگ ہے کہ ان کو مینیج کرنا ہے عوانی کیڑے مکوڑے ہی ہیں, لیکن ان کو مینیج کرنے کا ہے. اس لیے ان کا سارا وہ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ ایک یعنی کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, جو جیسے پڑھایا گیا ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, نیچرل نہیں ہوتا. خیر یہ لمبی کہانی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ جی آپ کا ملک اشرافیہ کا ملک ہے, عوام کا ملک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہی نہیں ہوتے, اور اسی لیے آپ, اور اس کا قصوروار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ فوجی کو ٹھہرائیں گے؟ میں تو نہیں ٹھہراؤں گا, اس کی تو ٹریننگ ہی ہے. بیوروکریسی کو ٹھہرائیں گے؟ میں تو نہیں ٹھہراؤں گا. اس کا قصوروار سیاستدان ہے, وچولا, ریپریزنٹیٹر, عوام کا نمائندہ, وہ نہیں ریپریزنٹ کر سکا. اس کی وہ ورتھ ہی نہیں تھی, وہ قابلیت ہی نہیں تھی. کیوں؟ یہاں وہ پولیٹیکل سسٹم کو اس نے اپنی جماعتوں میں آنے ہی نہیں دیا کہ باصلاحیت لوگ گروہ کر کے اوپر آئیں. نہ, یہاں پہ آپ کے ہینڈ پکڈ لوگ آئیں گے, نامزدگیاں ہوں گی. ابھی یہ ان سے جو تیر کا نشان چھن گیا, یہ ہماری ایڈوانسڈ پارٹی ہے, سب سے باشعور پارٹی, یہ کیا نام ہے, بلے والی تحریک انصاف, جی جی, اور آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ اس کے لیڈر ہیں. تو یہ بلے کا نشان چھینا کیوں؟ کوئی تو غلطی تھی نا جس کی وجہ سے چھینا. الیکشن نہیں کروا رہے تھے. اصل کیا ہے, مطلب فائز ایسا برا کیوں ہے کہ ہم چوزن لوگ تھے, ہمیں صرف نظر کیوں نہیں کیا اس نے اس قانون سے؟ قانون ہے, مانتے ہیں, لیکن اس کا ہمارے اوپر اپلائی کیوں کیا کر دیا؟ اس قانون کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم قانون سے ماورا ہیں. نہیں, پہلا الیکشن دیکھ لیں پی ٹی آئی کا, تو جو اصل بات تھی وہ کیا تھی؟ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہاں چیئرمین کے لیے الیکشن ہونے چاہیے, نہیں ہوئے.
ایک سال ایک ٹینیور گزر گیا نہیں ہوا, دوسرا ٹینیور گزر گیا نہیں ہوا, 3 دفعہ الیکشن کمیشن نے وارننگیں جاری کی, نہیں کیا, کہ پرواہ ہی نہیں ہے. اوپر سے 9 مئی کر دیا تو لاڈ ختم تو قانون کا اطلاق ہو گیا. اب قانون کی مرضی ہے, جب تک آپ چوری کرتے رہیں نہ پکڑیں, جب اس کی مرضی ہے تو سوئی پہ پکڑ لیں, ہاں جی آپ نے کرپشن کی اتھا آؤ, تو اسی طرح انہوں نے پکڑ کے بلہ لے لیا, مزید بیٹنگ آپ جاری نہیں رکھ سکتے. تو یہ سب سے ایڈوانس پارٹی کی حالت ہے کہ اس نے اپنے چیئرمین کے لیے بھی الیکشن کروانا مناسب نہیں سمجھا, اور جو کروائے وہ بس ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ کہ جو صاف نظر آتا ہے کہ کہانی ہے. لیکن ایک پیور ڈیموکریٹک پارٹی کیا ہوتی ہے, آپ امریکہ کو دیکھیں نا, تو وہاں یہ جو صدر کا امیدوار ہوتا ہے, ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ہو, کیسے ہوتا ہے؟ سر گراس روٹ لیول سے ایک جو ہے نا پروسیس ہوتا ہے, وہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے. کوئی ایک ٹیم ہوتی ہے, کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ نہیں. پارٹی کے وہ ورکر جو کمیٹڈ ہیں, ان کی کمٹمنٹ دیکھی جاتی ہے ان کے چندے سے, جو مستقل مزاجی کے ساتھ چندہ دے رہے ہوتے ہیں, اجتماعات میں آ رہے ہوتے ہیں, ان کو حق ہوتا ہے کہ اپنے جو ہے نا اس کے لیے ووٹ دیں گے. یہ صرف میں نے آپ کو صدر امریکہ کے لیے بتایا کہ وہ یہ کرتے ہیں, باقی وہاں تو وہ تھانے دار بھی ان کی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. ان کے جو اپنے عہدیدار ہوتے ہیں, مطلب یہ نیو یارک سٹی کا ریپبلکن کا جو ہے نا ذمہ دار ہے, تو یہ جو ہے نا وہ واشنگٹن کا ہے, وہ بھی سارے ووٹنگ سے ہوتے ہیں, نامزدگیاں نہیں ہوتی ہیں, کسی سطح پہ بھی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. ٹکٹ کس کو ملے گا اس حلقے میں, مطلب چلیں اسلام آباد کا حلقہ, ٹکٹ کس کو ملے گا, یہاں کون فیصلہ کرتا ہے؟ ووٹر کرتے ہیں. یہاں کون کرتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں, پارٹی کرتی ہے, پیسے لے کے کرتی ہے, 2 کروڑ روپیہ دو جی, 3 کروڑ. اچھا بیچ میں وہ ایجنٹ بھی آ جاتے ہیں, ایجنٹ چیف جسٹس ہوتے ہیں, پتہ ہے نا, یا چیف جسٹس کا بیٹا ہوتا ہے, جی وہ کہتا ہے 3 کروڑ مینو دیو, 2 کروڑ میں آگے دینے ہیں, کروڑ اس کا کمیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نظام ہے. اب اس سے ٹکٹ, اچھا جس نے ٹکٹ اس طرح لیا ہو وہ عوام کے لیے خدمات سر انجام دے گا, تو کیا پولیٹیکل پارٹی میں ٹکٹ یوں دیے جاتے ہیں؟ وہ وہاں کے ارکان سے پوچھا جاتا ہے, ممبر سے پوچھا جاتا ہے, ان کی رائے پر ٹکٹ دیا جاتا ہے. یہ کوئی چیئرمین تو ٹکٹ نہیں دیتا, ہاں اس کے سائن ہوتے ہیں, ایشو وہ کرتے ہیں, لیکن انتخاب پہلے اس پارٹی کے اندر ہوتا ہے کہ یہاں سے ٹکٹ اس کو ملے گا, ذمہ داری اس کے پاس ہوگی, یہاں کا ناظم فلانا ہوگا یا یہاں کا جو ہے نا چیئرمین فلانا ہوگا. یہ نظام جب بنتا ہے تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے. جب یہ پارٹی مضبوط ہوتی ہے, یہ عوام کی نمائندہ پارٹی ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے یہ جب طاقت عوام کی کھڑی ہوتی ہے تو یہ ان افسروں کے مقابلے میں اپنی رائے کو منوا سکتی ہے. جب یہ طاقت ہی نہیں ہوتی اس کے پاس, تو پھر اس نے ڈیل کرنی ہوتی ہے. جو نہیں کرتا وہ اڈیالہ میں ہوتے ہیں, جو کر لیتا ہے وہ سمجھدار سیاستدان ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس یا صدر ہاؤس میں ہوتا ہے. وہ جب نہیں ہوتا تو میں نہیں مانتا, تو جب ہوتا ہے تو میں سارا کچھ مانتا ہوں. بس یہ کام چلتا رہتا ہے, جب تک مانتا رہتا ہے, جب تک چلتا رہتا ہے. جب نہیں مانتا ہے تو اسے کہتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے نہ ماننے کی, ہم نے اپنے گملے میں اگایا, پلایا, کھلایا, دودھ دیا, اور اب تو ہمیں نہیں مانتا. تو جو تمہاری اصل اوقات ہے وہ تمہیں ہم دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد بندے کو آگے سمجھ, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ووٹ کو نہیں آپ کو عزت دیتے ہیں, تو آج سے بس آپ ہمارے جو ہے نا خیال رکھا کریں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو جس کو نہیں سمجھ آتی, جب تک نہیں آتی تو تب تک حملہ چلتا رہتا. جی وہ خالد صاحب ایک اس میں بات ہے کہ یہ نظام کو سمجھیں, یہ ہماری کمی ہے. تو دوسری طرف ایک باہر سے پریشر آ گیا ہے, اس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ اسی طرح ہوگا جیسے ہو رہا ہے. لیکن جیسے آپ نے عالمی حالات کی بھی بات کی, اور میرے خیال سے اب اس نیو یارک والے معاملے پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ بات سنی, اور ویسے بھی پاکستان کا جینیسس ہے, پاکستان میں کبھی بھی اتھارٹیٹیو نظام نہیں آ سکتا ہے, یہ پریزیڈیم والا, کیونکہ اس میں بہت سی خلافت کی تحریکیں بھی, طالبان والا نظام کی بھی باتیں ہوتی رہیں کسی دور کے اندر. آپ نے یہ بھی کہا کہ فوج بھی اسلام لے آیا, زبردستی تو ادھر کچھ نہیں چل سکتا. اوور آل اگر عالمی نظام کو دیکھیں تو ایولیوشن تو یہی ہے کہ ڈیموکریسی سے آگے سوشل ڈیموکریسی کی طرف انسانیت پہنچی, لیکن یہ ریورسل ہوگا, تو یہ ریورسل کیا انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کے آئے گا, یا اس کے اندر ہی کوئی پھر یہ انتشار کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جی اور مستقبل سے متعلق ہے, لیکن یہ کہ پلان تو یہی ہے کہ بھائی ایک ایسا جابرانہ نظام ہوگا, آہستہ آہستہ اس جبر کی طرف جائیں گے, لیکن اس عمل کا آغاز ہو گیا ہے. اور یہ ایک اور بھی اس میں وہ پہلے سے اصل میں لبرلزم جو ہے نا
اس کا جو منطقی انتہا ہے وہ انارکی ہے، فاشزم ہے نہ انارکی ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی مرضی، تو حکومت کا سٹرکچر کیسے چلے گا؟ پھر تو قانون آپ نے بنایا، میرے اوپر کیوں اطلاق کرتے ہیں اس کا؟ مجھے تو میری مرضی کرنے دیں، ٹھیک ہے، الٹیمیٹ لبرٹی، ہاں الٹیمیٹ لبرٹی کا تو یہ تقاضا ہے کہ بھائی وہ انارکی ہو جائے۔ اس کا ری ایکشن ہے جو پھر فسطائیت کے کہتے ہیں نہیں، اسٹرکچر کو تو مضبوط کرنا ہے، یہ آپ کی پرسنل ایجنسی جو ہے نا، یہ اس کو ہم اتنا جو ہے نا وہ کھلا چھوڑ دیں کہ اسٹرکچر ہی گر جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، اسٹرکچر کی وہ فسطائیت کو جنم دیتا ہے، اور یہ ایجنسی کی یعنی ایک پرسنل ول کی وہ انارکی کو جنم دیتی ہے، وہ انارکی کو جنم دیتی ہے، اور دونوں برائیاں ہیں، تو اس کا مطلب نیکی دونوں کے درمیان کہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چائنا نے اس جبر کے نظام کو، چلیں وہ جو بھی آپ نے بتایا کہ خوشحالی آئی ہے، یہ خوشحالی امریکہ میں نہیں آئے گی، یہ چائنا میں آئی ہے، کیونکہ وہ نیچے لیول پر تھے، اس سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ آ گئی، امریکہ میں نہیں آئے گی۔ تو وہ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اپنا، اس کو بہرحال چائنا تو پی گیا، چل گیا، مجھے تو لگتا ہے امریکہ میں بھی چل جائے گا، کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا۔ ابھی امریکہ معاشرہ جو ہے نا اس میں چلا گیا ہے کلیش میں، یہ جو نیو یارک کے جو نتائج ہیں نا، یہ بتا رہے ہیں کہ جناب دوسری پارٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے مقابلے میں، جو پارٹی ہے مقابلے میں جو سوچ ہے، پارٹی نہیں کہنا چاہیے، جو سوچ ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو امریکہ میں تو یہ بھی پولرائزیشن بڑھے گی، پھر امریکی معاشرے کا حشر کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن بہرحال ویسٹ کیپیبل ہے اس کا کہ وہ اسے قبول کر لے۔ یہ جمہوریت کے خلاف وہاں پہ ذہن سازی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ اچھا جو ہمارے عرب حکمران ہیں، ان کے ہاں تو پہلے سے اس سے زیادہ جبر ہے، چائنا سے زیادہ جبر موجود ہے، تو یہ ان کے ہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ قبول کر لیں گے، یہ تو گویا اس کے ساتھ الائے ہیں پہلے سے آلریڈی۔ مسئلہ ہے جو میں کہتا ہوں نا، انگریز کا جبر ہندوستان پہ قائم رہا نا، تو ہندوستان چلتا رہا یہاں پہ، اگرچہ راج دواڑی ہیں وہ کوئی بہت تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے نا، وہ ایک اشوک نے متحدہ ہندوستان بنا لیا، وگرنہ یہ منقسم ہندوستان ہی تھا۔ پھر یہ کہ یہ ویسٹ کے مقابلے میں بہت پیچیدہ سوسائٹی رہی ہے ہمیشہ سے، کتنے مذاہب یہاں پہ ہیں، مکس ہیں، کٹھے رہ رہے ہیں، چلا کے لیا انہوں نے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، میں یہ کہوں گا یار کہ ویسٹ کے مقابلے میں پیچیدہ سوسائٹی رہی اور ان کے مقابلے میں پرامن رہی، وہ زیادہ لڑے ہیں، اس کا مطلب یہ سوشل ایوولوشن میں ان سے بہت ایڈوانس ہیں برے صغیر، ٹھیک ہے، وہ ہندو مسلمانوں میں، سکھ ہو کوئی بھی ہو، سب کی۔ یہ تو انگریز نے آ کے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت یہ نفرتیں پیدا کی ہیں نا، بگرنہ پچھلے 1000 سال سے ادھر کوئی ایسی نفرت نہیں تھی۔ بیرونی حملے تو ہوئے ہیں لیکن اندرونی جنگیں آپ کو نہیں ملتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے جن کو آپ ڈیموکریٹک نارمز کہتے ہیں نا، وہ جس کی گھٹی میں گدی ہوئی ہیں، وہ انڈین سوسائٹی ہے، سب کانٹیننٹ کی۔ تو یہ ایک جو ہے نا، جسے کہتے ہیں ہمارے اجتماعی لاشعور میں ہے یہ چیز۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں یہ کیوں نہیں چل سکتا، تو ایک تو یہ ہمارے بیک گراؤنڈ ہے، یہ انڈیا کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، لیکن انڈیا ہندوتوا کی طرف اس نے سفر کیا ہے، ایک طویل سفر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم آیا، وہ نقلی تھا، وہ ہم نے پیدا کیا تھا خود سے، مصنوعی، تو اس کو لپیٹنا بہت آسان ہو گیا۔ انڈیا میں جینین انہوں نے نیچے سے گراس روٹ لیول سے صحیح الف با تا سا سے جو ہے نا تختی لکھ کے اوپر لائی ہے، اب وہ اسے لپیٹ نہیں سکتے اس کی گھٹی میں، لیکن انڈین سوسائٹی اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، وہاں کلیش بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، انڈیا میں وہ جیسے امریکہ کا میں نے آپ کو بتایا کلیش کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسے ہی انڈین سوسائٹی کلیش کی طرف بڑھ رہی ہے، تیزی سے، ٹھیک ہے، اس کا ری ایکشن اسی طرح ہوگا، تو وہ پھر ان کا آپس میں پولرائزیشن اور کلیش۔ پاکستانی سوسائٹی میں یہ ہوا ہماری نالائکی، جو ابھی ہم نے ساری بیان کی، کہ ہم نے دین کی طرف، اصل دین کی طرف تو رغبت کی نہیں، شعوری طور پہ پہنچایا نہیں، ایک مصنوعی دین کا حوالہ بنا کے جذباتی وابستگی پیدا کر کے وہ ایکسٹریمزم پیدا کیا تھا نقلی، لہذا جب اسے 9/11 کے بعد ریورس کرنا پڑا نا، تو تھوڑی مار کٹائی کے بعد ریورس ہو گیا۔ اس کے اینٹی تھیسس کے طور پر ہم نے مزید جذباتی قسم کا وہ جو ہے نا سرطان سے جدا والا پیدا کیا، اس کو بھی ریورس بہت آسانی سے کر لیا، اس کی جڑ نہیں تھی۔ اسی طرح یہ پی ٹی آئی فینومینا، یہ بھی وہ بھی اسی طرح ہوا، جس طرح وہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو بعض اوقات آپ کی غلطی آپ کے لیے بلیسنگ بن جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے یہ ہے. لیکن اسی سے اب یہ نکالیں کہ اگر یہاں پہ مذہبی جبر نہیں چل سکتا تو فوجی جبر کیسے چل سکتا ہے؟ آپ اسے دیکھیں کہ بھئی اگر سیاسی حکومت نہ ہو تو کے پی کے اور بلوچستان کے حالات اس سے زیادہ خراب نہ ہوں. ایسی ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اگر معاشرے کے اندر سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے تو ڈیموکریسی کی وجہ سے مل رہی ہے. ان کی ریپرزنٹیشن ہے نا حکومت کے اندر, اس وجہ سے مل رہی ہے. کچھ نہ کچھ نام نہاد جو بھی ہے, وہ تھوڑے رہ گئے, کم رہ گئے, اس لیے وہ تو مطلب اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں, لیکن بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں کی آپ نے مین سٹریم کو حکومت کے اندر شیئر دیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آپ کے اندر وہ اتنی شدت سے جو ہے نا آنسلاٹ نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ وہ متشددانہ نظام قائم کر دیتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو بلوچستان اور کے پی کے تو ایک طرف, سندھ برداشت کرے گا, پنجاب کی طرف بعد میں آتے ہیں, سندھ برداشت کرے گا, ٹھیک ہے, تو پنجاب بھی نہیں کرے گا. یہاں کی مٹی مختلف ہے. اس سے مجھے ایک امید ہوتی ہے, چل ہم ہٹ اینڈ ٹرائل سے رہے ہیں, ایک غلطی کرتے ہیں اسے سیکھتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, چلے اچھی بات ہے. تو اس سے مجھے امید ہوتی ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دو ایکسٹریمز ہیں دنیا میں, اس میں اگر کہیں پہ مجھے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ بیلنس کی طرف جا سکتا ہے نا, تو وہ ہمارا ملک ہے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی بہت مخلص لیڈرشپ مل گئی ہے, اس وجہ سے کہ ہمارے جو ہے نا ایک تاریخ کا جو جس تسلسل میں ہم جو وقوع پذیر ہوئے ہیں, اس کے ڈائنمکس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس معتدل چیز کی طرف جائیں. صحیح. اور جب یہ ارج ہمارے اندر پیدا ہوگی نا, یہ وہ ٹائم ہوگا جہاں ہمیں ہماری انگلی پکڑنے کے لیے قرآن آئے گا. موجود ہے, ہمارے پاس ہے, ہم ابھی اسے ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, حکمت کے اور یہ دانائی حاصل کرنے کے لیے تو نہیں, وزڈم کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن جب یہ سوال کھڑا ہوگا کہ ان دو انتہاؤں کے درمیان بیلنس کہاں سے ملے گا نا, تو یہ سوا سبیل سوائے قرآن کے کہیں ہے نہیں. صحیح. پھر ان لوگوں کی عمرانی فکر کام آئے گی, وہ تب جا کے وہ جو ہے نا آپ کو عمرانی فکر قائم آئے گی. علامہ اقبال کو جو ہے نا آپ پھر سمجھیں گے کہ یار نہیں, اے بندہ ویژنری سی, ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ کو اس کے شعروں کے وزن ہی الٹے سیدھے نظر آ رہے ہیں, شاعری بھی نہیں آتی, اور اس کی ٹیکنیکل غلطی نکالے گا کون؟ حسن نثار. یہ چھوڑے ہوئے کتے ہیں جو ان لوگوں پر چھوڑے گئے, اور 20 سالوں میں چھوڑے رکھے گئے, کیونکہ آپ دو قومی نظریے کے مخالف ہو چکے ہوئے تھے. یہ پیسے دے کے چھوڑے گئے. صحیح. تو یہ پھر یہ سارا ریورس ہوگا, یہی مڑ کے تعریفیں کرنا. یہ تو پیسوں کے بندے ہیں, آپ منہ میں وہ ڈالیں راتب اور یہ آپ کے حق میں جو ہے نا بولنا شروع کر دیں گے, یہی الٹیاں کہانیاں سنانی ہیں. پھر علامہ اقبال کو یہ بانس پہ چڑھائیں گے. یہ یہاں سے ہمارے صحیح سفر کا آغاز ہوگا. اور اگر یہ ہو گیا تو اب آپ واپس آئیں, اس وقت انڈیا سرچ میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس کلیش کی وجہ سے, اس عدل کا. تو وہ اگر ہمارے پاس سے یہ اسے مل رہا ہوگا تو دیکھیں نا, جس چیز کی طلب ہو, بھوک ہو, وہ آپ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ جن سینٹرل ایشین ریاستوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کی ضرورت ہے یہ یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے. اور امریکہ اگر اس کلیش میں چلا جاتے ہیں, جو اب نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا اگلے دنوں میں, ٹھیک ہے, تو اس کی بھی یہ ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اصل میں پاکستان بنانے والوں کے پیش نظر یہی بات تو تھی کہ ہم ایک علیحدہ ملک اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف ہندو کی نفرت کے بنیاد نہیں انہوں نے رکھی تھی, تاکہ ہم دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دکھا سکیں. تو یہ اصل میں دنیا کے حالات وہ بن گئے ہیں کہ وہ ہم نمونہ دکھانے کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں. ہمارے اندر کا جبر ہے کہ ہم الٹیمیٹلی چاہے نہ چاہے جائیں گے ادھر, اور وہ پوری دنیا کے لیے گویا ایک بیلنس جو ہے نا ایک سسٹم سامنے آئے گا. اور یہ نو انسانی کے لیے بھلا ہوگا, کیونکہ جیسے وہ سرمایہ داروں کی آمریت سے کچھ حاصل نہیں ہوا, ایسے ہی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور فوجی آمریت تو ہم ویسے ہی اڑا چکے. تو پوری انسانیت کی فلاح اصل میں اس نظام عدل اجتماعی میں ہے جو انسانوں کے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رحمت للعالمین انہیں بنا کر سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر جنہیں بھیجا ہے. تو وہ رحمت کا مظہر وہ نظام ہے جس کے ہم کسٹوڈین ہیں. تو مجھے تو بڑی قوی امید یہ پیدا ہوئی ہے نا
کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خالد صاحب نے یہ جو ایک اتنی امید یافتہ بات اتنی آسانی سے، اتنے پیار سے، اتنے پرامن طریقے سے، یہ اتنے پرامن طریقے سے ہوگا تو نہیں. یہ اشرافیہ خاص سیاسی ہے یا مقتدرہ؟ کلیش 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 بار بار کا ہے نا. اچھا، کلیش کو آپ کوئی پرامن چیز سمجھتے ہوں تو پھر یہ آپ کی پرسیپشن کا مسئلہ ہے. نہیں، اصل میں ہم سوشل میڈیا والی وہ ہے نا جنریشن، تو سوشل میڈیا میں ہم نے 2 کمنٹ ادھر سے مارے، 3 کمنٹ ادھر سے مارے. یہ جب پولرائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں، جب کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں، کلیش کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو کروڑوں انسانوں کی جانوں پر ہو کے تو تب وہ ارج پیدا ہوگی نا، آپ کے اندر ڈیمانڈ پیدا ہوگی کہ یار کوئی اب عدل کو تلاش کرو. یہ تو 6 سال کی جنگ عظیم دوم کے بعد یہ جو آج کا عالمی نہیں، یہ جو آج کا عالمی نظام بنا ہے یہ 6 سال کی عالمی جنگ کے بعد نہیں بنا ہے، یہ 30 سال کی عالمی جنگ، یعنی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے پورے دور کو جمع کرو گے تو تب جا کے اس کی ارج پیدا ہوئی تھی، آپ نے اقوام متحدہ بنائی ہے. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی صرف یہ سٹیج دیکھیں اور ہم دیکھیں گے. ہاں لازم ہم دیکھیں گے. نہیں مطلب یہ دیکھیں، ہم کو اگر آپ ایک نسل کے طور پر لیں، فرد کو طور پر نہ لیں، مجھے کیا پتا میں گھر پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا، لیکن ہم کو ایک نسل کے طور، جنریشن کے طور پر لیں تو ہم دیکھیں گے. اور لازم ہے کہ کہانی کوئی اب اتنی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. تو متابی نیو یارک الیکشنز بات چل ہی رہی ہے، تو الیکشن اور ایولیوشن اور ارتقاء وہ ریورسل ہے یا پازیٹیو سائڈ پہ. تو سر اس الیکشن ایک تو چلیں وہ مسلمان ہے کس مطلب ایک سائڈ پہ، لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک جو مین اسٹریم نہ پارٹی سے شخصیت، اس کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ. ٹرمپ نے شدید مخالفت کی، پھر وہ بڑی بڑی ان کی، ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی سرمایہ دار تو تھے، الیکشن فنڈنگ تو اس کو بھی ملی، اچھی ملی ہے، لیکن جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اس کے خلاف تھے. ایک ایسے شخص کا ارج کر دینا تو ایک نئی ریت ہے جو ڈلی ہے، اور جو ایک ان کا نارم چلا آ رہا تھا. نیو یارک بڑا میٹروپولیٹن ہے اور یہودیوں کا گڑھ ہے، اور پھر اس نے ڈٹ کے جو ہے اپنے آپ کو ایک تو چلو مسلمان شو کیا، پھر میں وہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شدید انہوں نے کہا کہ میں ان کے جو مخالف ہوں یہودیوں کے اور اسرائیل کے اسپیشلی، مطلب یہودیوں کو تو نہیں اتنا زیادہ اس نے کہا، لیکن کہا کہ اسرائیل کا جو موجودہ اسرائیل ہے، نیتن یاہو کے خلاف اس نے شدید بیانات دیے، پھر بھی اس کا کامیاب ہو جانا. دیکھیں وہی چیز خالد صاحب نے جیسے آپ کہا کہ دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے اور ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. ہمیں یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں امریکہ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. امریکن جو پوری سوسائٹی تھی نا، جو امریکہ بنا ہے، وہ بیسکلی سرمایہ داریت کی بنیاد پہ بنا تھا. جو امریکہ کی جو وار آف لبرٹی تھی وہ بھی بنیادی طور پہ یہودی سرمایہ داروں کی اسپانسر شدہ تھی. اور پھر اس کے بعد کیسے ان کا سینٹرل بینک بنا اور کیسے ڈالر آیا اور ڈالر نے پوری دنیا کے اوپر کیا، وہ خیر ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس کے پیچھے ہمیشہ ایک سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کی بنیاد بنی ہے. یہاں پہ ویسے چلتے ہوئے نا اس سے آگے مجھے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ماسکو میں جو ہے نا کمیونزم کو بنا نہیں ملے گی اور سرمایہ داریت کو واشنگٹن کے اندر جو ہے نا وہ سرنگو ہونا پڑے گا. تو یہ آج 2 پولز ہیں، جی 2 پول جو ہے نا اس کے اندر وہ بھی ہم نے دیکھا، اور یہ دوسرا بھی ہمیں نظر آیا کہ 9/11 کے بعد، اچھا یہ سسٹم بڑا اسموتھلی اصل میں رن کر رہا تھا. 9/11 کے بعد جو خالد صاحب نے جیسے کہا کہ وہاں کے بعد کے جو اقدامات تھے نا، اس نے بیسکلی اس کے پول کھول دیے کہ یہ کتنا بڑا جبر کا ایک نظام ہے وہاں پہ. اچھا پھر اس کے بعد ایک جنگ بھی شروع ہوئی، امریکہ جنگوں میں چلا گیا، وہ افغانستان کی جنگ بھی تھی، وہ عراق کی جنگ بھی تھی. اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں وار آن ٹیرر جو ہے امریکہ نے پوری دنیا کے اندر لڑی. اس نے اس کی معیشت کے بھی جو ہے نا کسبل نکال دیے. اس کی ساری طاقت ہونے کے باوجود، وہ پیٹرو ڈالر کی طاقت بھی ہے، وہ ڈالر کی طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ہل گئے. تو وہاں پہ پھر جبر اور کھل کے سامنے آیا. لوگوں کے لیے جو جب زندگی سہل ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. جب زندگی کے اندر تھوڑی سی ہارش ریئلٹیز آتی ہیں پھر وہ سوچنے پہ آمادہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آئیں. مطلب پچھلے سال میں امریکہ کے جو بنیادی مسائل تھے ان کو اگر آپ دیکھیں تو لو ویجز بڑھ گئے. $10-12 کے اوپر جو بندہ کام کرتا ہے اس کے لیے لائف جو ہے وہ ممکن ہی نہیں رہی. رینٹ اتنا زیادہ، رینٹ وہی اس کے ایکسپینس جو ہے نا، ہاؤسنگ کا کرائسس وہاں پہ آ گیا. اور امریکہ جیسے شہر کے، امریکہ جیسے ملک کے اندر جو ہے نا ہوم لیسنس
وہ بہت بڑھ گئی. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد مارٹگیجز, جس طریقے سے انہیں ہر چیز مارٹگیج پہ وہاں پہ لیتا تھا, فون بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ قسطوں پہ لے رہا ہے, ہر چیز کریڈٹ کارڈ پہ, پلاسٹک منی, اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل منی کا دور ہے. لوگ بڑے ہمارے یہاں بھی فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ جب وہ امریکہ جاتے ہیں, کوئی بھی وہاں جا کے ایڈجسٹ ہوتے تھے امریکہ کینیڈا میں. ہم نے دیکھا پچھلے عرصے میں ہمارے بھی جو دوست گئے تو جا کے جناب وہ پتہ چلا کہ اتنے عرصے میں وہاں سے وہ ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ جناب یہ فلیٹ لے لیا میں نے, گھر لے لیا, گاڑی لے لی, یہ اس کے اوپر کر لیا. اچھا وہ بتا پڑا سوچتا ہے یار یہ تو 2 سال میں یہاں پہ تو بیچارہ ہماری طرح ہی تھا, تو یہ تو وہاں گیا اتنا لگژری قسم کا جو ہے نا وہ گھر فلیٹ جناب وہ لیا ہوا ہے, گاڑی اتنی جو ہے نا کسی نے ٹیسلا لی ہوئی ہے, کسی نے جناب اور اسپورٹس کار لی ہے, فون جو لیٹسٹ ماڈل فون کا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کو اگر تھوڑا سا مطلب جب اس کو گہرائی سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب مہینے کی فون کی اتنی قسط دے رہا ہے, گھر کا اتنا جو ہے نا وہ مارٹگیج جو ہے نا انسٹالمنٹ دے رہا ہے, اتنی گاڑی کی دے رہا ہے, اتنی. تو جو اس کی آمدن ہے وہ تو یہ پوری نہیں ہوتی اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو مزید کیا کرتا ہے, وہ ڈبل جاب کرتا ہے, 2 جابس کر رہا ہے, ایک 8 گھنٹے کی کر رہا ہے, ایک 12 گھنٹے کی کر رہا ہے, ان دونوں کے درمیان ٹریول بھی ہے. تو بیسکلی وہ 14 سے 16 گھنٹے وہ کام کرنے میں گزارتا ہے. اپنی بیماری کو دیکھنا ہے, اپنی صحت کو دیکھنا ہے, فیملی کو دیکھنا ہے, فیملی کے ساتھ دیکھنا ہے. اچھا پھر اس کے اندر جو ہے نا پھر ایک بندے کی تو کمائی سے نہیں ہوتا, پھر جو ہے نا گھر میں جو خواتین ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں, پھر جو بچے ہیں وہ بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا جا کے کسی جو ہے کیا کہتے ہیں ریسٹورینٹ کے اندر وہ ویٹری کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. وہ اس کو انہوں نے بڑا چارم فل بنا دیا, وہ کہتے ہیں ڈگنیٹی آف لیبر ہے, لیکن اصل میں وہ جبر ہے اس کے اندر. پھر یہاں پہ خصوصاً ویسٹ کے اندر ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پر آور کے اوپر رکھ دیا ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی ہے نا کہ مہینے کا جو ہے مجھے پیسے ملیں گے. جی شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. تو پر آور کے حساب سے رکھا ہوا ہے انہوں نے ویجز. اب مطلب میں اگر مجھے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے تو چلے 2 دن میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے جو ہے وہ ریلیکسیشن تو ہے کہ یار میں بیمار ہوں مجھے پیسے ملے. وہاں تو گھنٹے کے حساب سے جتنے, اگر میں لیٹ ہو گیا ہوں 5 منٹ میں لیٹ آیا ہوں تو میری جو ہے نا 2 گھنٹے کی کاٹ لی گئی ہے. اس دن مجھے 2 گھنٹے کی سیلری نہیں ملے گی. اگر مجھے جانا پڑ گیا تو مجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو وہ جو جبر ہے کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس نہ فیملی رہی, نہ آپ کے پاس کسی سے بات کرنے کا وقت ہے, نہ کسی کو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہاں پہ ایک جو ریلیکس انوائرمنٹ میں آپ دن کا 1 گھنٹہ آپ کو نہیں مل رہا. تو وہ پھر لوگوں کو اس چیز نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ سوچیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جس کو آپ لگژری کہہ رہے ہیں نا, یہ حقیقت میں جدید دور کے غلامی کے توق اور زنجیریں بیڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, جن میں گریجولی بندھا جاتے ہیں. اور جب آپ ایک دفعہ اس میں پھنس گئے, اب ذرا آپ نے قسطیں دینی ہیں تو قسطیں دینی ہیں تو محنت کرنی ہے, اور آپ کو نچڑیں گے سرمایہ دار کے آگے تو بدلے میں کچھ پائیں گے, تو یہ ساری لگجوریس لائف انجوائے کریں گے سو کارڈ. اور اصل یہ پوری ایک تہذیب ہے نا, یہ جڑی ہوئی تھی کسی ایک چیز کے ساتھ. وہ چیز ہے لبرلزم. میرا مال میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میرا ملک میری مرضی. ٹھیک ہے, یہ نارمز تھی. اس کو وہ کہتے ہیں جی جو ہے نا روشن خیالی. اس سے پہلے یورپ کدھر تھا؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک بیک گراؤنڈ رکھے نا, اس کی ڈائنمکس ایسی تھی کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے بغیر چل نہیں سکتا تھا. وہاں پہ اس سے پہلے جبر تھا, ڈارک ایجز تھی, اور وہ جبر ایک طرح کا نہیں تھا. بادشاہوں کا جبر علیحدہ تھا اور ان کے علماء کا جبر یا جو بھی مذہبی طبقے کا جبر علیحدہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ اب اس کا ریئیکشن تھا کہ جو وہاں پہ یہ والی تحریک ہے, تو وہ تو پہلے بھی انتہا پر تھے, یہ بھی ایک انتہائی تھی, یہ دوسری طرف انتہا. اب وہاں پہ جن کو آپ نے 400 سال پہلے دیس نکالا دے دیا تھا نا جس مذہبیت کو, اس کی طرف ایک واپسی کا سفر شروع ہوا ہے, اور اس کی 2 بنیادیں رکھی گئی ہیں. ایک بنیاد ہے وائٹ سپریمیسی کی تحریک, ٹھیک ہے. یہ کس چیز پر منتج ہوگی؟ پوری دنیا پر سفید فاموں کی حاکمیت. صحیح.
یعنی اس کا الٹیمیٹ گول اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جو ہے نا سب سے سپریم ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ آپ ہی بادشاہ ہونے چاہیے. لیکن یہ تو خالص کلونیل دور میں ہو چکا ہے نا، جس کو وائٹ مین برڈن کہتے تھے کہ جناب اس کے ہو چکا نا. میں کہتا ہوں ریورسل ہو رہا ہے. چھٹی ہوئی پھر اس کی طرف واپسی ہو رہی ہے. دوسرا مذہب کو چھٹی ہو گئی لیکن مذہب کی طرف بھی واپسی ہو رہی ہے. تو یہ جو ٹرمپ ہے نا یہ قدامت پرست ہے. یہ ان دونوں تحریکوں کا یوں سمجھے موٹیویٹر کہیں یا معاون کہیں، یہ ہے سپورٹر کہیں. یہ ایک ویسے خود بھی وہ ایونجلک جو عیسائیوں کا فرقہ ہے نا اس کے ساتھ اس کا تعلق. جی جی. تو یہ پچھلے دنوں اس نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ جو ہے نا میں خدا کو امریکہ میں واپس لائیں گے. یہ جو میں نے بات ساری کی ہے اس کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے کہ لبرلزم میں تو خدا کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو ہم خدا کو واپس لائیں گے. یہ اس کی قدامت پرستی کی علامت ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اس کی رائے مختلف ہے. جو لبرل ویلیوز ہیں، ہم جنس پرستی کا وہ مخالف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کی جو اور بہت ساری چیزیں، ابارشن وغیرہ اور یہ اس کے اوپر ان ساری چیز، یعنی یہ وہ پرانا روایتی جو سوسائٹی ان کے تصور میں ہے وہ اس کے ریوائول کا خواہاں ہے. اور یہ تحریک صرف امریکہ میں نہیں ہے، یہ یورپ میں زیادہ، یہ آسٹریلیا میں بھی ہے، نیوزی لینڈ میں بھی ہے اور مؤثر ہے. یہ جیسے انڈیا میں ہندوتوا والے ہیں نا، اسی طرح کے یہ بھی ہیں. اچھا، اور ان ایکسٹریمسٹ ہیں اور متشدد ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک. اب ٹرمپ پہلی دفعہ آیا تو گویا یہ لوگ آئے، یعنی یہ سوچ آئی، معاشرے نے ریئیکٹ کیا تو اگلے الیکشن ٹرمپ ہار گیا. لیکن انہوں نے بدماشی بھی کی اور اگلی دفعہ وہ واپس آ بھی گیا. اس کا مطلب ہے وہ پھر چھا گئے. اب آنے کے بعد اس نے جو توڑ پھوڑ شروع کی ہے تو پھر ایک ریئیکشن آیا ہے جو نیو یارک میں ظاہر ہوا ہے، باقی ریاستوں میں بھی ظاہر ہو رہا ہے. یہ اس معاشرے کا پینڈولم ہے، یہ ابھی سیٹل نہیں ہوا. جی جی. ٹھیک ہے نا. یہ جھولا جھول رہا ہے امریکی معاشرہ. یہ کبھی ٹرمپ والی سائڈ پہ جاتا ہے اور کبھی یہ جو ابھی جیت کیا کہتے ہیں ممدانی کی طرف جاتے ہیں. ممدانی کو آپ ایک فرد کے طور پہ نہ لیں، یہ مسلمان کافر شیعہ فلانا ٹنگڑا، یہ ہماری وہ جتنی اخروٹ والی سوچ ہے وہ چکر ہے. اس بڑے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ ایک پرفیکٹ جو ہے نا ایک لبرلزم کا جینٹل مین ہے. میں بس اتنی بات، یعنی جو لبرلزم میں جو جینٹل مین ہوتا ہے ماڈریٹ پر وہ ہے. ٹھیک ہے. باقی ہمارے اعتبار سے کیا ہے، اسے چھوڑ دیں. اور اس نے اس کو پرفارم کیا ہے اور اس کو جو ہے نا ثابت کیا ہے بہت اچھے. وہ ساری اس کی خوبیاں، مطلب وہ بہت اچھا مقرر ہے. کئی زبانوں پر اسے عبور حاصل ہے. امریکی معاشرے میں کہتے ہیں مسکراہٹ بڑی پسند کی جاتی ہے، اس کی مسکراہٹ بہت دل آویز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے بہت کوئی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں اپنی اس پوری مہم میں. مطلب دیکھیں، سب سے بڑی چیز میں جس کی طرف میں مطلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ وہاں پہ سرمایہ داروں کو للکارنا. امریکہ میں اس کا کوئی اس سے پہلے یہ جو چیز ہے نا، یہ امریکہ کی جو لبرل ٹریڈیشنز ہیں نا اس سے بھی ہٹ کرے. یہ جو کہ یعنی آپ اگر برطانیہ اور امریکہ کو دیکھیں یا امریکہ اور اسکینڈینیوینس کو دیکھیں تو یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا برطانیہ جو ہے، یہ ایک آپ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر نظر آئیں گے. یہ ویلفیئر آپ کو امریکہ میں نہیں نظر آتی. وہ اس اعتبار سے زیادہ سرمایہ دارانہ سوچ کا، یعنی ایک بنیا اسٹیٹ ہے. وہ وہاں پہ آدمی کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ان ممالک میں. وہاں پہ وہ باتیں کرنا جو اصل میں اسکینڈینیویا میں جچتی ہیں. تو یہ اصل میں اسی لبرل سوچ کی جو ہے نا وہ ہے، یہ ایک وہ سوشل ڈیموکریسی نہیں ہوتی. سوشل ڈیموکریٹ تو وہ کہتا ہے خود. یہ وہ ورژن بن گیا نا. یہ گویا وہ ٹرمپ اسے کمیونسٹ مطلب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. دیکھیں میری بات سمجھیں کہ اس یعنی یہ انسانی سفر ہے. اس سفر میں آپ نے بادشاہت کے خلاف بغاوت کر کے جمہوریت تک پہنچے. اچیومنٹ، اب وہ قبضہ کیا ہو گیا اسے چھوڑیں، اچیومنٹ ہو گئی. اس میں جب وہ فیکٹر آیا نا اس کا کیپٹلزم کا، تو اس کا ریئیکشن ہے گویا اس کی ایڈوانس فارم آپ کہیں گے، جسے آپ کمیونزم کہیں گے. لیکن اس کی اپنی برائیاں تھیں. تو اب ان کا جو مرجنگ ہوئی ہے نا، کچھ اڈاپشن ہوئی ہے جو برطانیہ نے کی ہے، جو مرجنگ ہوئی ہے وہ ہے جو اسکینڈینیویا نے کی ہے. تو وہ ایڈوانس فارم ہے انسانی سوسائٹی کی امریکہ کے مقابلے میں، کیونکہ وہ تو ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی کی ایک مثال ہے.
تو اب یہ بندہ امریکہ میں جو بات کر رہا ہے وہ امریکی سوسائٹی کے اعتبار سے ایک ایڈوانس سٹیج کی بات کر رہے ہیں, بہت آگے کی بات, ٹھیک ہے. تو جو ٹرمپ کر رہا ہے وہ جو سٹیج موجود ہے اس سے بھی ایک درجے پاتال کی کر رہا ہے نا, واپس پیچھے لے کے جانے کی کر رہا ہے. یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پہ کانفلکٹ تھا, جو کلیش تھا, جو ڈائلیکٹ تھا, جو تصادم تھا, وہ واسٹ ہو گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جائے گا فزیکل ٹکراؤ کی طرف. یہ امریکہ کی بربادی اس میں ہو سکتی ہے اگر یہ فزیکل ٹکراؤ کی طرف چلا گیا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرمپ اور اس کی پارٹی ایکسٹریمسٹ ہیں, تو پھر وہ جائیں گے نا فزیکل پرسیکیوشن کی طرف. مطلب ہے اتنے بھی مارشل لا انتظار کریے. پتہ نہیں, ویسے خالد صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ شروع میں جو بات ہم نے ڈسکس کی تھی اسی میں کہ اگر یہ سوشل ڈیموکریٹس یہ امریکہ کے اندر طاقت پا جاتے ہیں تو کیا یہ چائنا ماڈل پھر نہیں بنتا؟ پھر تو وہی بنے گا, اس کے اندر پھر نہیں پیوند کاری. ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ایسا ہر سوسائٹی اپنے حساب سے نظام کو اڈاپٹ وہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کمیونزم کی بات کریں نا, تو جو سوویت یونین کا کمیونزم میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سوشل ڈیموکریٹک ویلیو ہے نا, اس کے اندر تو چائنا ماڈل کی گنجائش نہیں نکلی. یہ گنجائش بنے گی مذہب کو ساتھ جوڑ کر, وہ جو ٹرمپ والی پالیسی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب جب یہ کلیش بڑھ جاتا ہے اور یہ سوچ لوگوں میں پریویل کرے گی تو پھر آپ سوچیں گے نا کچھ آگے جانے کے لیے. یہ اصل میں ایک جو یوں سمجھیں کہ وہ ایک سوسائٹی جو ہے نا ایک یکسانیت کے ساتھ چل رہی تھی, ایک عرصے سے چل رہی ہے. اب وہاں پہ ایک برین سٹارمنگ کا عمل شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ اب امریکی معاشرے میں اس کے نتیجے میں وہ ایک جو ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہوتا جی, وہ ہے کیا جی, ایک انسرٹنٹی ہے. یہ مسئلہ اب امریکہ میں بھی آئے گا اس کلیش کے نتیجے میں. اور یہ یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے یا یہ کوئی سطحی بات نہیں ہے, یہ ڈیپ روٹڈ جو ہے نا یہ سوچیں ہیں امریکی معاشرے کے اندر دونوں. صحیح. اور دونوں پر بڑی محنت ہوئی ہے. سیٹلڈ نرچرڈ جو ہے نا یہ بن گئے ہیں ان کے نارمس, جن کو اب انہوں نے لے کے کلیش. وہی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم والا جو فلاسفی ہے نا اپنا کمیونسٹ فلاسفی جو ہے, اب یہ ادھر جا رہی ہے چیز. اچھا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ انسانیت کی بہتری تو یہی ہے کہ یہ والی سوچ پریویل کرے. کون سی والی؟ یہ اس والی سوشل ڈیموکریسی. سوشل ڈیموکریسی والی. لیکن یہ کہ پوری دنیا میں جو یعنی جس طرح کی صورتحال ہے نا, جو جس طرح اصل میں انفلوئنشل سرمایہ دار ہے, بے شک اب دیکھیں نا یہ سارے سرمایہ دار اس کے مخالف تھے. کیوں تھے؟ کہ سرمایہ دار اب اس ماڈل کی طرف جانا چاہتا ہے, لہذا وہ بھی تگڑی سوچ ہے. یہ اب اکیڈمیا میں طے ہونے والا مسئلہ نہیں ہے, میدان جنگ میں طے ہونے والا مسئلہ بنے گا. یہ دلائل سے حل ہونے والا, بحث سے حل ہونے والا, عدالت میں حل ہونے والا, پارلیمان میں حل ہونے والا مسئلہ اب نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ آپ صرف ایک آدمی کی جیت نہ, ایک نظریے کی, ایک سوچ کی, ایک جو ہے نا ہسٹوریکل ایک جو ہے نا ویو جو ہے نا, یہ اس کی بات ہے. اور اس کے مقابلے میں بھی ایک ویو موجود ہے. بلکہ مجھے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے ایک دوسرے میں موج ماری کرتے ہوئے, ایک موج دوسری میں گھس رہی ہوگی. وہی کانفلکٹ, وہی یاجوج ماجوج بھی تو وہ کانفلکٹ, وہ بھی تو یہ اصل میں دنیا میں جب آپ یعنی یاجوج ماجوج کا ایک وہ خاص قوم کا تصور ہے نا, ایک جس بندے کا ورلڈ ویو جو ہے نا اس میں وہ ایمان شامل نہیں ہے, تو وہ ایک خالص دنیاوی سوچ اس کی ہے نا, تو وہ پھر کیسے سیکھتا ہے؟ وہ کلیشز سے سیکھتا ہے, ٹکراؤ سے سیکھتا ہے. ایک انتہا پہ جا کر وہاں سے ٹھوکر کھا کے, مار کھا کے, پھر وہ دوسری طرف کا سفر شروع کرتا ہے اور جاری رکھتا ہے جب تک دوسری انتہا پہ جا کے مار نہیں کھاتا. تو پھر یہی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے نا, اسی کا پھر سنتھیسس ہوتا ہے. وہ پہلے وہاں گئے تھے, وہ غلط ہو گیا تھا, ہم یہاں گئے ہیں, یہ غلط ہو گیا, دونوں کو مرج کرو. تو یہ پھر ایک خود دعویٰ بنے گا, تو پھر اس کا جواب دعویٰ آئے گا. یہ سفر ہوگا ارتقاء کا. صحیح. لیکن یہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا من لگتا ہے, یہ پورا من نہیں ہوتا. یہ جنگ عظیم اول ہوتی ہے, جنگ عظیم دوم ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے کوئی سنتھیسس ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مہتاب بھائی, پروگرام کے اینڈ پہ سوڈان کے حوالے سے, کیونکہ لاسٹ پروگرام میں بھی چیز ہے یہ تو رہنا چاہے,
تو سوڈان کے حالات اور خانہ جنگی دو بہت متحرک گروپ جو ہیں اور دونوں فوجی ہیں، دونوں کے پاس عسکری طاقت ہے. عوام اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ ان کی ہلاکتیں ہوئی، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. تھوڑا سا اس المیہ کے اوپر، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ مسلم ممالک ہیں اس کے پیچھے، وہ بھی کار فرما ہے. تو اس میں گیم ہے کیا؟ دیکھیں سوڈان جو ہے وہ ویسا ہی ایک ملک ہے مسلمانوں کا جیسے کہ باقی ملک ہیں، اور اس کی بھی ویسی تاریخ ہے جیسی باقی ملکوں کی ہے کہ وہ بھی 18ویں صدی کے اندر جو ہے وہ استعماری برطانوی جو ہے وہ استعماریت کا شکار ہوا. اور اس کے خلاف سوڈان کی ایک بڑا یونیکنیس یہ ہے کہ وہ واحد ملک ہے جس نے ایک دفعہ وہاں پہ قابض ہونے کے بعد برطانیہ کو اکھاڑ پھینکا تھا. مہدی سوڈانی محمد احمد مہدی جو تھے، ان کی جو تحریک تھی، درویش جی نے کہا جاتا تھا، انہوں نے خرطوم کو آزاد کروا لیا اور بھاگ گئی. مصری فوج چونکہ اس وقت وہاں پہ لوکلی جو برطانوی فوج اور مصری فوج کا ملغوبہ تھا جس نے کور کیا تھا، اور جب تک وہ زندہ رہے دوبارہ برطانوی نہیں آ سکا. ان کی موت کے بعد پھر خیر وہی روایتی طور پہ سازشیں ہوئی اور اس کے بعد برطانیہ آ گیا. 1956 میں جا کے یا 54 میں، مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، لیکن 50 کی دہائی میں پہلا جو ہے نا اس کا اشرا تھا، اس میں 50 کی دہائی کے اندر یہ آزاد ہوا ہے. اور پھر وہی کام جو باقی ملکوں کے ساتھ ہوا، وہاں پہ حکومتیں جو ہے نا وہ بنی، اور پھر فوجی انقلاب آئی، اور پھر 3 وہاں پہ بھی مارشل آئے. آخری جو مارشل لا تھا جو وہاں پہ جنرل عمر البشیر کا، وہ جب آئے تو ان کے ایک استاد تھے حسن الترابی صاحب. حسن الترابی صاحب اخوان المسلمین کے اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور تحریک اسلامی کے قائد تھے. تو ان دونوں کا جو مرجر تھا اس میں سوڈان کے اندر ایک ترقی بھی ہوئی اس حوالے سے، اور سوشلی بڑا جو ہے نا سوڈان نے گرو کیا. وہاں پہ بہت سارے اسلامی قوانین وہاں پہ نافذ ہوئے، لوگوں کی حالات بہتر ہو گئے، وہاں پہ چلتے رہے. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں ویسٹ کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. تو اس وقت یہ ہوا کہ ویسٹرن فورسز جو ہیں انہوں نے جنوبی سوڈان کے جو عیسائی قبائل تھے ان کو اسلحہ دیا، اور وہاں پہ ایک خانہ جنگی برپا ہو گئی. پھر وہ چلتا رہا طویل عرصے تک. 2011 کے اندر جا کے تو وہ معاملہ سیٹلڈ ہو گیا. وہ سیٹل اس طریقے سے ہوا کہ جنوبی سوڈان کو ایک الگ ملک جو ہے نا وہ بنا دیا گیا، اور وہاں عیسائیوں کی اکثریت، وہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت تھی. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسی دوران ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ عرب سپرنگ شروع ہوئی. عرب سپرنگ کے اندر جو ہے وہ جب دنیا کے اندر آئی تو جتنی بھی خلیج کی بادشاہتیں تھیں انہیں یہ نظر آیا کہ ہمارا شاید حالات جو ہے نا ہمارے لیے خراب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کا سارا دوش انہوں نے کہا کہ یہ اخوان المسلمون کی جو نظریات ہیں یہ بنیاد ہیں اس کی کہ جو بادشاہوں کے خلاف کوئی چیز اٹھ سکتی ہے یا امریتوں کے خلاف جو چیز عوام کے اندر پذیرائی پا سکتی ہے تو اس کی بنیاد یہ بنتے. تو اخوان کے خلاف ایک یہاں پہ رد عمل شروع ہوا. مصر میں حکومت جو بن چکی تھی اس کو قتل کیا گیا، سعودیہ کے اندر اخوان پہ پابندی لگی، UAE کے اندر لگی، اور پھر اس کے پریشر کے اوپر جو ہے نا عمر البشیر جو جنرل عمر البشیر تھے اس کی اور حسن ترابی صاحب کے آپس کے اختلافات بھی سامنے آئے. پھر یہاں تک ہوا کہ حسن ترابی صاحب کو نظر بند کر دیا گیا. اخوان المسلمون کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا اور حالات جو ہے وہاں پہ خراب ہو گئے. اسی دوران ایک کام یہ ہوا کہ جو سوڈان کی فورس تھی انہوں نے جنرل عمر البشیر نے اس کا جو ریپڈ ایکشن فورس انہوں نے بیسیکلی جنوبی سوڈان کی جو ایک ملیشیا بنائی تھی پہلے، بعد میں اس کو خیر ایک فوج کا درجہ دے دیا گیا، وہ بنائی گئی تھی جو جنوبی سوڈان کے اوپر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بھجوا دیا یمن میں جو اس وقت سعودی کی زیر قیادت جو وہاں پہ ایک جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کا حصہ بن گئی. اور یہ جو جنرل ہمتی جسے آج کل کہا جاتا ہے وہ جو ہے نا اس کی یہاں پہ کر رہا تھا قیادت. تو کچھ عرصہ سال 1.5 سال کے بعد جب یہ واپس گئے تو ان کی کایا کلب ہو چکی تھی یہاں پہ رہ کے. انہوں نے جا کے وہاں پہ حالات تو پہلے ہی خراب تھے، ظاہر ہے وہاں پہ مظاہرے چل رہے تھے خصوصاً جو ہے عمر البشیر کے خلاف کہ لوگ جمہوریت کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ختم ہو اور اب دوبارہ. تو یہ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پہلے بڑھاوا دیا، اس کے بعد وہاں پہ ایک
اور فوجی جو ہے نا کو ہوا اور عمر البشیر کو بھی اریسٹ کر لیا گیا, اسے حکومت سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد جو کنٹرول تھا وہ فوج نے حاصل کیا. پھر یہ ایک طویل اس کے اندر وہ چلتا رہا, کچھ عرصے میں بہت سارا کچھ ہوا. ایک ایسی حکومت بن گئی جو عوام کے بالکل ہی, جس نے بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کیا, وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا. خرطوم کے اندر بڑے پیمانے پہ جو مظاہرین تھے ان کا قتل کرنے کے بعد پھر جو ہے کچھ حالات کو جو ہے نا انہوں نے ایک طریقے سے نارملائز کیا, لوگوں کو دبا کے. پھر جو عبوری حکومت بنی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا, ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو گئے. پھر اس کے خلاف جو ہے وہ شروع ہوئے, لوگوں کے جذبات تھے. پھر وہ ایک درمیان میں ان دونوں کے جو ہے نا عوام کے اور فوج کے درمیان ایک رفٹ جو ہے نا وہاں پہ بڑی شدید تھی. اسی دوران یہ ہوا کہ فوج کے درمیان اپنے اختلافات ہو گئے مفادات کے اوپر, اور یہ جو ریپڈ ایکشن فورس تھی یہ الگ ہو گئی فوج سے. ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی, اور اس خانہ جنگی کو آج تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں, جس کے دوران تقریباً جو ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں وہاں پہ. اور وہ اس کے مختلف فگرز ہیں, کچھ جو ہے نا وہ 30,000 سے لے کے 2 لاکھ کے درمیان آتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے کوئی حقیقی جو ہے نا وہ نہیں آتا, اور کہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. اور پھر صرف یہی نہیں ہے, بلکہ وہاں کے جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوڈان جو تھا یہ بیسیکلی جسے باسکٹ آف افریقہ کہا جاتا تھا, یہ فوڈ باسکٹ تھی. وہاں پہ سب سے زیادہ زرخیز زمینیں, دریائے نیل جو ہے نا, بالکل کارنر نہیں, دریائے نیل پورا سوڈان سے گزرتا ہے, 2 شاخیں اس کی جو ہے نا, جی, نیل ابیض اور نیل اسر. تو یہ دونوں جو ہے وہ گزرتے ہیں خرطوم کے پاس آ کے, یہ دونوں ملتے ہیں اور ایک دریا بنتا ہے جو پھر آگے مصر میں داخل ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ بہت زرخیز ترین علاقہ تھا. یہ جو عبوری حکومت بنی تھی اس دور میں یہ ہوا کہ خصوصاً سعودیہ بھی تھا, اور زیادہ جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ متحدہ عرب امارات نے یہاں پہ زمینیں خریدی, اور وہ کئی لاکھ ہیکٹر زمین جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے خرید لی, کچھ لیز پہ لی, اور وہاں پہ ان کی کمپنیز نے بنیادی طور پہ چارہ اگانا شروع کیا. اب وہ چارہ, اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, کہ وہاں پہ جہاں پہ اناج اگتا تھا, جہاں پہ گندم اگتی تھی, جہاں پہ چاول یا مکئی اگتی تھی, اس کی جگہ انہوں نے وہاں پہ جو فوڈا ہے, وہ کیا کہیں اسے, کہ جو جانوروں کے کھانے کے لیے جو چارہ ہوتا ہے وہ اگانا شروع کیا. اور وہ فصلیں ایسی ہیں جو زمین کو چوستی زیادہ ہیں, پانی جو ہے نا انہیں زیادہ جلدی گرو ہوتا ہے, وہ وہاں سے ہوتی ہیں, پیک ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں خلیجی ممالک کے اندر. ان کے بڑے بڑے جو فارمز ہیں ان کے اندر وہ کنزیوم ہوتا ہے, اور کچھ کو ایکسپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے یورپ کے لیے. اور بدلے میں یہ ہے کہ جو سوڈان ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو گیا, چونکہ ایک تو خانہ جنگی کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسرا یہ ہے کہ لوکل اناج اگ نہیں رہا, جو اگ رہا ہے وہ جا رہا ہے جو ہے نا خلیجی ممالک میں چلا جاتا ہے صرف چارے کے طور پہ. اور وہاں پہ لوگ, اور یہ تقریباً جو انہوں نے کہا کہ اس وقت سوڈان کی آبادی 80% آبادی وہ خوراک کی کمی کا شکار ہے, اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں جو باقاعدہ قحط زدہ ہے, وہاں پہ قحط کی صورتحال ہے, وہاں پہ اناج نہیں مل رہا. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ سوڈان کے اندر جو کانیں ہیں سونے کی, بہت بڑے پیمانے پہ سونا جو ہے نا موجود ہے, اس کے اوپر قبضہ کیا ریپڈ ایکشن فورس نے ان علاقوں کے اندر. وہ سونا وہاں سے نکالا جاتا ہے, وہ آتا ہے متحدہ عرب امارات میں, یہاں پہ اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ دنیا کا ہوتا ہے, جسے کانفلکٹ گولڈ کا نام آج کل جو ہے نا اگر نیٹ پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا, اس کی پوری سٹوریز ہیں کہ کس طریقے سے یعنی ٹنوں کے حساب سے سونا نکالا جا رہا ہے جو آ رہا ہے. اور اس کے بدلے میں جو ہے وہاں پہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ریپڈ ایکشن فورس ہے اس کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, اور یہ خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے جس کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں. اور ابھی حالیہ جو واقعہ ہے وہ مغربی سوڈان کا ایک شہر تھا الفاشر, وہاں پہ جب ریپڈ ایکشن فورس نے کیا تو انہوں نے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا. اور اچھا یہ کر کیا رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ریپڈ ایکشن فورس یہ جہاں پہ بھی قبضہ کرتی ہے تو یہ بنیادی طور پہ جو نان عرب ہیں نا, جو عربی نہ بولنے والے لوگ ہیں, جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ سوڈان کو پھر ایک تقسیم کرنے کی جو ہے نا وہ سازش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ موزمبیق کے ساتھ جس کی سرحد ملتی ہے, یہ علاقہ جو ہے یہ سونے اور قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے, اور یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ نان عربس کی ہے. تو جب آپ نان عربس کو ماریں گے
اس کے اندر ان کے لیے جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر وہ بات آئے گی, زمین تنگ ہو جائے گی, تو پھر جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سوڈان کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, تو یہ والا علاقہ جو ہے نا الگ ہو جائے گا, اور پھر جتنا وہ چھوٹا ہوگا لنگوسٹک بنیاد پہ, لنگوسٹک کی بنیاد کے اوپر, تو عرب اور نان عرب, اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں جو ایک خاص چیز ہے کہ اس کو نیو کولونیلزم کا ایک نام دیا گیا ہے, کہ یہ اسی طرح سے تھا کہ جیسے پہلے برطانیہ اور فرانس نے کیا تھا. یہ ایک نئی ایک وہ چیز ہے کہ جہاں پہ حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے, وہاں پہ ملیشیاز جو ہے ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے, وہاں پہ کنفلکٹ پیدا کر کے. تو وہ بیسکلی یہ ہے کہ پہلے تو خود آ کے وہ قبضہ کرتے تھے, اور وہاں سے وہی معدنیات اور وہی چیزیں جو ہے نا وہاں سے, جیسے ہندوستان کی پوری دولت جو ہے نا وہ برطانیہ نے لوٹی تھی, اور اسی طرح دیگر ممالک سے بھی. تو اب یہ ایک نئے طریقے سے جو ہے نا وہاں پہ کیا جا رہا ہے, جس کا سب سے بڑی بدترین چہرہ ہمیں جو ہے نا سوڈان میں نظر آتا ہے. لیکن خیر اس میں اور بھی ممالک ہیں. ملیشیاز کے اندر دیکھیں, بلوچستان میں BLA کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے, فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے طالبان اور TTP کو جو سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ مذہبی بنیاد تو نہیں ہوتی نا. تو ملیشیاز کے پیچھے تو ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اور طاقتیں اور جن کا اپنا بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں. وہ تو صاحب بتا دیا نا انہوں نے کہ ایک سے زیادہ قسم کے مفادات ہیں وہاں پہ متحدہ عرب امارات کے. جی, اور پھر علاقائی ایشوز بھی چل رہے ہوتے ہیں. وہ تو دیکھیں لوکل فالٹ لائنس تو ہوتی ہیں دنیا میں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فالٹ لائن نہ ہو, کہ جہاں پہ بالکل سارے ایک ساتھ رہتے, کوئی نہ کوئی اختلاف تو رہتا ہے. تو وہ ان اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن ان کو شے کہاں سے مل رہی ہوتی ہے, ان کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس ان کی آواز میں جو پوری طاقت ہوتی ہے اس کا منبع کہاں ہے, اس کے بارے میں عموماً طور پہ لوگ نہیں سمجھتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ KPK کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے معدنیات نکال رہے ہیں, یہاں سے ہماری جو ہے نا اس کے اوپر وہ ہو رہا ہے. یہی حال بلوچستان کا بھی ہے. لیکن اچھا, اس کے پیچھے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف اب یہ امداد بیرونی صورت میں نہیں ہے, یہ جو اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے, اور اس میں اوپینین میکنگ اور اس میں سوشل میڈیا کا جو کردار آتا ہے, تو اس کے اوپر بھی جو پیچھے سے اسٹریٹجیز ڈپلائی کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور اوپینینز بنا کے ایک انارکی کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے, تو اس کے پیچھے بھی فورسز ہوتی ہیں, اور وہ یہ کام ایجنڈا جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں, وہ فالٹ لائنز کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں. تو اس ٹریگر کے اوپر پھر اس کا رد عمل ہے جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی, کہ وہ پھر چائنا ماڈل ہے, پھر ان چیزوں کو روکو, پھر جو آپ کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں ڈسٹربنس, پھر آزادی ظاہر رہا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے وہ چیزیں, کیونکہ اس کا پھر ناجائز استعمال, کیونکہ اس کی وجہ سے. اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھیں نا, چونکہ اس میں کوئی وہ استعماری طاقتیں ملوث نہیں ہیں, تو طریقہ واردات وہ ہے, لیکن خود استعماری طاقتیں اس میں بظاہر ابھی تک تو وہ نہیں ہے نا, ہماری اپنی لوکل وہ ہے عرب ہیں. تو اس کو وہ ایک اور چیز میں بھی دیکھیں, اور وہ چیز یہ ہے کہ جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اسے کچھ عرصے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ کھل کھیل لے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر گزرے ہیں, اور وہ جو کر گزرتے ہیں وہی ان پر کی چارج شیٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آسودہ حال لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں, اور جب چھوٹ ملتی ہے تو پھر وہ سب کر گزرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے, فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں, ظلم و ستم کا, تو ان پر ہماری دفعہ لاگو ہو جاتی ہے, جسٹیفائی کر جاتی ہے وہ دفعہ, تو پھر ہم ان کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. تو جو احادیث میں عربوں کی تباہی کا ذکر ہے, تو یہ عمل کر کے دیکھیں نا, جو کچھ غزہ میں ہوا تو اس میں بھی ایک خاموش تائید ہی نہیں بلکہ ایک عملی تائید بھی اسرائیل کے ساتھ ان کے شامل تھی. ٹھیک ہے. ابھی جو اگلے منصوبے ہیں وہ چلیں گے نہیں چلیں گے علیحدہ بات ہے, لیکن اس میں بھی بہرحال وہ ابراہیم اکارڈ ہو یا یہ وہ ساری چیزوں میں کسی نہ کسی درجے میں بادشاہوں کی حد تک تو اتفاق پایا جاتا ہے. بالکل ایسی. اب یہ والا جو ظلم ہے, آپ بات کر رہے تھے, میں سوچ رہا تھا یار دیکھیں کیا قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ جن کے پاس سونے کی کانیں ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ تو چلیں ان کی فیٹ ہے, لیکن جو اس میں ملوث ہیں ان کے جرم کا اندازہ لگائیں, انہیں کب سزا ملنی ہے, تو وہ ملے گی.
وہ بھی ہم سے نہیں برداشت ہوگی نا آخر. پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر تو جب وہ اصل میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف کی چکی چلتی ہے تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, تو وہ پھر دوبارہ ہمارا جگر جو ہے نا وہ تڑپنے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ علاقت کی خبریں ہیں, یہ سوڈانیوں کی علاقت کی خبریں نہیں ہیں, یہ جو اس میں ملوث ہیں نا اپنے مفادات کے لیے, یعنی آپ اپنے چارے کے لیے دوسرے کا جو ہے نا بچوں کے گندم چھین رہے ہو. ذرا جرم کو اگر آپ تھوڑا تجزیہ کر کے دیکھیں نا علیحدہ علیحدہ کر کے, تو یہ بنے گا نا جانوروں کے چارے کے لیے بچوں کا رزق چھین رہے ہو آپ. تو یہ بھی اب دور نہیں ہے, یہ قسمت بھی اب دور نہیں ہے, حالات بن گئے نا سارے. تو انڈیا والا اب اگلے پروگرام بھی کریں گے, اور آج کا ویسے بھی ابھی مودی صاحب اتنے جلدی موڈ میں تو لگتے نہیں ہیں, پتہ نہیں ویسے کل کیا ہو. مشقیں تو جس طرح جاری ہیں تو اس کا مطلب ہے دونوں طرف ان اناؤنسڈ. ابھی تو اب کے مار والا ہی چکر چلتا ہے, دیکھیں آگے وہ کیا ہوتا ہے تجربات, کیونکہ ونٹر از کمنگ اینڈ ونٹر از ہیئر. وہ کہہ رہے تھے نا کہ ونٹر کے اندر, بہرحال یہ تو اب جس طرح کی وار فیئر ہے تو وہ اب وہ ونٹر اور سمر کا مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے وہ معاملات فٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کشیدگی تو ہے, اور وہ ٹرمپ نے 7 سے 8 کر دی ہیں سر جی تیار. ہاں تو وہ ان کے لیے وہ اس نے کہا ایک بیڈلی وونڈڈ. تو اب اس کا بدلہ بھی انہوں نے پورا کرنا ہے. تو چلیں انشاءاللہ آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور اگلے پروگرام ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.